ان کو ستاتے ہیں اور بے شمار ان کو سزائیں دیتے ہیں، کہہ کہہ کے سزا دیتے ہیں کہ ہم تم کو یہ سزا دیں گے اور یہ سزا دیں گے، گویا اپنے آپ پر پوری مردانگی عورتوں پر نکال رہے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، اور اس طرح کے کام کرنے والے معاشرے میں بھی ذلیل ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور حضور کے خود عمل دیکھ لے کہ آپ کی 11 بیویاں تھیں، لیکن آپ نے کسی کے ساتھ مار پیٹ نہیں کی، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے لڑائی جھگڑے ہو جائیں۔ ہر معاملات کو آس پاس میں معاملات کو تھوڑا سدھار کے چلتے تھے، اور معاملات کو اگر تھوڑا سا گرم بھی، ایسا بھی نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراض نہیں ہوتی تھی، کسی بات پر وہ بھی ناراض ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا نہیں کہ لڑائیاں کرنا ہے اور جھگڑے کرنا ہے اور بے شمار باتیں کرنی ہیں۔ وہ سراسر قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ انسان اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور وہ تم ان کے لیے لباس کی طرح ہو اور وہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں۔ تو لباس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لباس کو سرعام ذلیل کرنا اور لباس کو سرعام لوگوں کے سامنے اس لباس کو اتار دینا، یہ کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ سب سے بدبخت وہ انسان ہے جو محفلوں میں اور لوگوں کے سامنے اور بے شمار جب فنکشن ہو رہے ہوں یا کوئی 10 لوگ جمع ہوں، وہاں پر بیوی کو ڈانٹا جائے، وہاں پر بیوی کو کوئی ایسی بات کہی جائے جو ان کے دل کو ناگوار گزرے، سامنے والے کو سننے والے کو ناگوار گزرے۔ یہ سب ایسی حرکتیں ہیں جو اس انسان کے ذلیل ہونے کی اور انسان کے بدبخت ہونے کی علامت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ 10 لوگوں کے سامنے آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں بھی ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہوں گے، ان کی عزت و احترام نہیں کرتے ہوتے۔ جس طرح آپ کے 10 دوست بیٹھے ہوں اور آپ کو اگر بیوی آپ کو کوئی بات کہہ دے تو آپ کو برا لگتا ہے کہ میں 10 لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کرا دی، تو کیا صرف آپ کی بے عزتی ہوتی ہے، بیویوں کی بے عزتی نہیں ہوتی، عورتوں کی بے عزتی نہیں ہوتی کہ ان کی 10 سہیلیوں کے سامنے یا فنکشن میں یا کہیں پر ایسے جہاں پر لوگ جمع ہوں، وہاں پر آپ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، وہاں پر تھپڑ اٹھا دے رہے ہیں، وہاں پر ان کو ڈانٹ ڈپک کر ان کو بلا رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، محبت کا پیغام وہاں پر نہیں دے رہے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بھی ایک ہی اسی تالاب میں شامل ہے، جو تالاب گندا ہے، جو تالاب ناپاک ہے، جو تالاب جو کالا ہے، اس تالاب میں آپ بھی شامل ہیں۔ اس لیے کہ آپ جب 10 لوگوں کے سامنے عزت و احترام نہیں دے سکے تو گویا کہ آپ اپنے گھر میں بھی عزت و احترام نہیں دیتے تھے اور نہیں دیتے ہوں گے۔ قرآن نے اسی کو صاف صاف اعلان کر دیا کہ یاد رکھو اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو تمام بے حیائی کے اور برا کاموں سے روکو، یہ تمہارے لیے ذمہ داری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے۔ پاس جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف تو کہہ بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات، ہم کو بتا چکا ہے اللہ تمہارے احوال، اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام، اور اس کا رسول پھر تم کو لوٹا جاوے گے طرف اس جاننے والے چھپے اور کھلے کی صورت بتلائیں گا کہ تم کو جو تم کر رہے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ آپ کا بہانہ اور آپ کی یہ جو حرکتیں یہ کبھی برداشت نہیں کی جائیں گی، اور کسی صورت میں بھی آپ کا یہ بہانہ نہیں چلنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کو حال کو بہتر جاننے والا ہے، اور جو تمہارے اندر حرکتیں چل رہی ہیں ان حرکتوں سے واقف ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ میری ویڈیو صاف آ رہی ہے یا نیٹ پھنس رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر تو میرے خیال سے 5G تو چل ہی رہا ہے۔ یہ بتائیں ذرا، یہ بتائیں کہ میری ویڈیو صاف آ رہی ہے یا پھر ہم بندر دکھ رہے ہیں یا چڑیل کی طرح دکھ رہے ہیں، یعنی ویڈیو صاف نہیں آ رہی ہوگی، ذرا یہ بتائیں۔ ایک مسلم دیکھا کرو۔ یہ بتائیے کہ ہماری جو ویڈیو ہیں سبھی کو لائک کر، ہاں رب العرش عظیم
سب ہاں، تو یہ بتائیے کہ ہماری ویڈیو آپ کو صاف دکھ رہی ہے یا پھر دھندلا پن دکھ رہا ہے؟ صاف آ رہا ہے جناب، صاف آ رہا ہے یا پھر جو ہے بندر کی جیسے یا کہہ لیجیے دھندلا چڑیل کے جیسے دکھ رہا ہے؟ ذرا بتائیں، صاف صاف آپ بتا دیں کہ صاف دکھ رہی ہیں یا پھر حرکتیں ہو رہی ہیں، اس میں نیٹ ورک پرابلم ہو رہی ہے؟ ہاں، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ صاف آ رہے ہیں جناب آپ کا ویڈیو، اچھا ویڈیو بھی صاف آ رہے ہیں اور آواز بھی صاف ستھری آ رہی ہے۔ اچھا، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ صحیح چل رہا ہے، بیچ بیچ میں نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے، ٹیکنیکل ایشوز مان لیجئے اس کو، تو وہ ہو رہا ہے، بالکل صاف صاف آ رہی ہے ماشاء اللہ۔ کون ہے؟ عبد الرزاق بھائی، وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ایکس مسلم آپ کے ضلع ہے کیا؟ ایکس مسلم آپ کا جیجا ہے کیا؟ ہاں، ان سے پوچھئے کہ کون ہے وہ آپ کے، کون رشتے میں کیا لگتے ہیں ان کے۔ صاف دکھ رہا ہے ابھی، ماشاءاللہ، چلیے بہت بہت شکریہ۔ صاف دکھے، اللہ کرے کہ صاف ہی دکھے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ صاف ہی بنائے، دل کا صاف بنائے، دماغ کا صاف بنائے، جسم کا صاف بنائے، سوچ کا صاف بنائے، اور ہر اعتبار سے صاف بنائے، اور صرف خالی مکھوٹا صاف نہ ہو بلکہ ان کا دل بھی صاف ہو۔ خالی مکھوٹا مودی کی طرح صاف رکھیں گے تو نہیں ہوگا، دل بھی صاف ہونا چاہیے، دماغ بھی صاف ہونا چاہیے، ذہن بھی صاف ہونا چاہیے، بات بھی صاف ہونی چاہیے، لاگ لپیٹ والی بات بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے لیپا پوتی والی کام نہیں ہونا چاہیے، تو ہر اعتبار سے صاف ہی ہونا چاہیے۔ چلیے ویڈیو آ رہی ہے صاف تو اور اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ آگے قرآن نے کہا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو تم درگزر کرو ان سے، بے شک وہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ان کے کاموں کا۔ وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم راضی ہو گئے تو ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات کی گئی کہ یہ مشرک اور یہ منافق قسم کے لوگ جب جہاد کا حکم ہوا تھا تو یہ نہیں گئے تھے، اور جب یہ نہیں گئے تھے تو معذرت اختیار کر لی تھی، اور جب معذرت اختیار کر لی تھی تو جب آپ واپس لوٹیں گے تو یہ آپ کے سامنے بھیک مانگیں گے اور آپ کے سامنے کہیں گے ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے ساتھ یہ عذر تھا، تو آپ انہیں مت معاف کیجئے گا۔ پھر اللہ نے کہا اگر آپ نے معاف کر بھی دیا تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ وہ قسمیں کھا کر آپ کو گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ عذر کی بنیاد پہ کیا، لیکن کوئی عذر نہیں تھا۔ لیکن یاد رکھیے اب یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے، اے نبی آپ اگر اس کو معاف بھی کر دے، اے نبی آپ اپنا نرم دل دکھا بھی دے ان کو، اس کے باوجود ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کے سوچنے سے، نبی کے کسی کے چاہنے سے وہ چیز نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اب بریلویوں کو بھی یہاں پر سبق ہے، اور ان بدعتیوں کو بھی یہاں پر سبق ہے، اور بے شمار ایسے جو عقائد رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا اختیار دے دیا گیا ہے، اور جب چاہیں اللہ کے دربار میں جس چیز کی چاہے سفارش کر دے۔ یاد رکھیے ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن کی اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر حضور چاہ رہے ایک چیز کے بارے میں کہ لوگ ہدایت پر آ جائے، ابو جہل کے بارے میں آپ نے چاہا ہدایت پر آ جائے، ابو لہب کے بارے میں آپ نے چاہا ہدایت پر آ جائے، ابو طالب کے بارے میں چاہا ہدایت پر بھی آ جائے، اور آپ نے بے شمار ان منافق جو عذر تلاش کر رہے تھے آپ نے چاہا کہ ان کو معاف کر دے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں نہ ہدایت دیں گے، اور آپ چاہے لاکھ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، لاکھ ان کے لیے آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے سب کچھ مانگتے رہیں، لیکن ہم نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو اللہ کسی چیز کی سفارش کرنے کے لیے اختیار دیتا ہے، شان بڑھانے کے لیے اختیار دیتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ حضور جو چاہے کر دے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے رزق دے دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، جس کو چاہے ایمان پر لے آئے، جس کو چاہے ایمان سے ہٹا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کس کو یاد نہیں ہے کہ ابو طالب آپ کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے تھے، لیکن آپ جب وہ مرنے لگے تو وہ اللہ سے دعا کرنے لگے، اور ان سے پہلے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے ابو طالب کو ایمان دے دے، اللہ ابو طالب کو ایمان دے دے، کلمہ نصیب کر دے، اور آپ چاہتے تھے، آپ کی دلی خواہش تھی کہ ابو طالب کسی طرح میرے کان میں کلمہ پڑھ لے اور کہہ لے کہ ہم بت پرستی کو نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تسلیم کرتے، لیکن آخری دم تک بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اس سے صاف، جب وہ مر گئے، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور پاک ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے، بخشش کی دعا لگاتار ان کے لیے کرتے رہیں۔ اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی بھی مسلمان کو کسی کافر کے لیے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے عقائد رکھنا کہ وہ جو چاہے کریں، جیسا چاہے کریں، جس کو چاہے ایمان میں لے آئیں، جس سے چاہے۔ اگر آپ تو پوری دنیا کو چاہتے تھے ایمان میں لے آئیں، پورے مکہ کے کافروں کو آپ چاہتے تھے کہ مسلمان بن جائے، لیکن چاہا اتنا ہی ہوا جتنا جلد اللہ نے چاہا، اتنے ہی لوگ مسلمان میں داخل ہوئے جتنا اللہ نے چاہا۔ اگر آپ چاہ رہے تھے ابو جہل کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب، ابو طالب، ابو لہب کے بارے میں، سب کے بارے میں آپ چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہیں ہوا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی حکمت سے، وہ اپنے، اسی کو قرآن نے کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اور وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی، ایک شخص کے بارے میں پوری دنیا ایک شخص کے بارے میں کہتی ہے بڑا اچھا انسان تھا، نیک تھا، جنت میں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ کیسا تھا اور اسے جنت میں داخل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ بہتر اللہ فیصلہ کرے گا۔ پوری دنیا ان کی جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا، جتنا ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں۔ پوری دنیا ایک انسان کو سب سے بہتر سمجھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ بہتر نہیں ہے۔ تو پتہ چلا پوری دنیا ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہ ان کی دعائیں قبول اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں جن پر ان کی دعائیں قبول ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے جو آج کے لوگ ہیں جو مزاروں پہ جا کے، قبروں پہ جا کے، ولیوں کی قبروں پہ جا کے، خواجہ معین الدین چشتی کے، نظام الدین اولیاء کے، بختیار کاکی کے، صابر کلیری کے اور بے شمار ایسے ولیوں کے دربار پہ جا کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ ان کو صرف راضی کر لو، ان باباؤں کو راضی کر لو، ان پیر کو والی کر لو، یہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کروا دیں گے۔ یاد رکھیے یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں ایسے لوگ، اور ایسے لوگ ہی شرک میں مبتلا ان قریب ہونے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ ولیوں کو کہا کہ سیڑھی ہے، اس سیڑھی کے ذریعے سے ہم جائیں گے، علی سے ملیں گے اور علی نبی سے ملائیں گے اور نبی خدا سے ملائیں گے۔ اس طرح کی بکواسات آج سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، اس طرح کی بکواس کتابوں میں لکھی جا رہی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں پہنچ سکتے، جیسے کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے ولی کی ضرورت ہے، ولی ہم کو علی سے ملائیں گے اور علی ہم کو نبی سے ملائیں گے اور نبی اللہ سے ملائیں گے۔ یہ کون سا زنا ہے؟ یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کو سیڑھی کی ضرورت ہے اور چھت تک پہنچنے کے لیے ہم کو سیڑھی کی ضرورت ہے۔ دنیاوی معاملہ الگ ہے، دینی معاملات الگ ہوتے ہیں۔ اس کو بڑھمٹ کر دینا کہ ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے ایسے جانا چاہیے، یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر
یہ سراسر غلط اس طرح کی باتیں کہنا کہ ہم پہلے ولی سے ملے، ولی ہم کو ملائیں گے علی سے، اور علی ہم کو ملائیں گے نبی سے، اور نبی ہم کو ملائیں گے خدا سے، یہ کون سی حرکتیں ہیں بھائی؟ ولی کیا اللہ تعالیٰ باضابطہ نہیں سنتا؟ کیا اللہ کو ہم پکاریں گے تو اللہ ڈائریکٹ ہماری آواز کو نہیں سنے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری دل کو حال کو نہیں جان رہا ہے؟ کیا ہم ڈائریکٹ اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ تک بات نہیں پہنچے گی؟ کیا اللہ اگر ہم دعائیں اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو کیا ہماری بات نہیں پہنچے گی؟ کچھ مانگیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ نہیں دے گا؟ کیا ہم اگر کوئی چیز مانگتے ہیں تو کیا ڈائریکٹ پہلے اللہ تعالیٰ جو ولی کو دیتا ہے پھر ولی علی کو دیتے ہیں، علی جو ہے نبی کو دیتے ہیں اور نبی ہم کو دیتے ہیں، یا نبی کو اللہ اور نبی کو دیتا ہے، نبی جو ہے ولی علی کو دیتے ہیں اور علی جو ہے نبی ولی کو دیتے ہیں اور ولی ہم کو دیتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں یہ دنیاوی معاملات ہیں، یہ دنیاوی معاملات کو تم اللہ کے معاملات پر ڈیفینڈ کرتے ہو، یہ سراسر غلط ہے کہ تم ایسا کہو کہ پردھان منتری ڈائریکٹ تو کوئی جنتا سے نہیں ملتا، بلکہ بڑکا پردھان منتری پہلے اپنے وزیر کو دیتا ہے، اپنے جو ہے اپنے جو ہے نیتا کو دیتا ہے، پھر نیتا عوام کو دیتا ہے، اور عوام میں یہ بات آتی ہے۔ یہ دنیاوی معاملات کو اخروی معاملات پر تم حل کرو گے، دنیاوی معاملات کو آخرت کے معاملات پر سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھیے ہمیشہ گمراہ چلے جاؤ گے اور شرک میں چلے جاؤ گے اور شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں، اور اس لیے عیسائیوں سے بھی کہتا ہوں، ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں، ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں، سکھ سے بھی کہتا ہوں، عیسائیوں سے بھی کہتا ہوں، بدھسٹ بھی سے کہتا ہوں، جین دھرم والوں سے بھی کہتا ہوں، اور اس طریقے سے بے شمار مذاہب والوں سے کہتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچے، کسی کا سہارا نہ لے، کسی کی طرف نہ جائے، بلکہ تمہارا رب تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تمہارا رب تم سے سب سے زیادہ، تمہارا جو خون جو دوڑ رہے ہیں تمہارے نسوں میں، ان سے زیادہ تم اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ یہ بہانہ بازی، یہ چکر بازی، یہ ادھر کی ٹارگیٹیں اور ادھر ادھر کی حرکتیں اور شیطان کے وسوسوں میں آنے والوں کہ ہم ان سے ملے تو وہ ہم سے ملا دے، وہ ہم سے ملے تو ان کو ملا دے، یہ سراسر اس طرح کی چیز کرنے والے، اس طرح کی حرکتیں کرنے والے، ان سے بچ کر رہیے۔ ڈائریکٹ خدا کے پاس آؤ، ڈائریکٹ خدا سے ملو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرو۔ نماز جیسا حکم اللہ نے دیا ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کے لیے، دعا جیسی شکل ہمیں دی ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اور ڈائریکٹ اپنے دل کی باتیں اللہ سے سناؤ۔ دنیا سے کیا سناتے ہو؟ دنیا تمہارے بات کو سن کر، تمہارے مصیبتوں کو سن کر ہنسے گی، تمہاری مصیبتوں کو سن کر مذاق اڑائے گی، تمہاری مصیبتوں کو سن کر واویلا مچائے گی، دنیا میں شور شرابہ کرے گی۔ یہ تمہیں اب ڈائریکٹ تم جب اللہ کو سناؤ گے، معاملہ تمہارا رہے گا اور تمہارے اللہ کا رہے گا، اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں رہے گا۔ اس لیے اس لیے تمام مذاہب والوں سے کہتا ہوں، اپنے رب کو پہچانو، اور وہ رب معذور نہیں ہے، وہ رب سننے سے قاصر نہیں ہے، وہ رب آنکھ دیکھنے سے قاصر نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزوں کو دیکھنے، سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں تک کہ کالے پہاڑ میں کالے چوٹی کے چلنے کی آواز کو بھی وہ سن لیتا ہے اور جان لیتا ہے، وہ سن لیتا ہے اور جان لیتا ہے۔ اس لیے تم کالے پہاڑ کے چلنے کی آواز، اس میں جو چوٹیاں چلتی ہے، اس کو سننے والا ہماری بات نہیں سنتا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم لائیو چلا رہے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس لائیو میں کتنے حضرات آئے ہوئے ہیں، کون آگے کیا بات کہنے والا ہے، میں کیا بات کہہ رہا ہوں، آگے کیا بات کہنے والا ہوں، یہ ساری چیزیں ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ جان رہا ہے اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اور اللہ آگے کی بات بھی جان رہا ہے۔ یہ ہمارا عقائد اللہ کے لیے۔ اب سیم یہی عقیدہ کہ جو لائیو چل رہے ہیں، یہ نبی بھی دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ نبی بھی سن رہے ہیں، لائیو میں کتنے لوگ ہیں یہ نبی جان رہے ہیں، لائیو میں کتنے لوگ ابھی آنے والے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول جان رہے ہیں، اور ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور باضابطہ یہ عقیدہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اور یہاں بھی اللہ حاضر ہے ہماری باتوں کو۔ اب نبی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی بھی یہاں پر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہاں پر نبی حاضر ہیں، یہاں پر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے عقائد رکھنا۔ کسی شاعر نے کہا کہ
ان کے شاعر نے کہا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی حضور پاک کے لیے عقیدہ رکھنا کہ حضور پاک دور اور نزدیک کی دونوں کوئی باتیں سن لیتے، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے۔ آگے قرآن نے اسی حساب سے دوسرے شاعر من کہتے ہیں کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، یعنی اب میرے آقا مدت ہو گئی آپ نہیں آئے۔ ایک طرف عقائد رکھتے ہیں کہ حضور پاک تشریف لاتے ہیں، ایک ہر وقت حاضر و ناظر رہتے ہیں، ایک طرف عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دنوں سے نہیں آئے۔ محفل میلاد لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور پاک تشریف لاتے ہیں، اس لیے ہم کھڑے ہو کر میلاد پڑھتے ہیں، اس لیے ہم کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کہ حضور محفل میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور جب تشریف لاتے تو ہماری شان نہیں کہ حضور کے سامنے ہم بیٹھے رہے، اس لیے ادب و احترام میں ہم کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یہ سراسر شرک والا عقیدہ ہے، بدعت والا عقیدہ ہے، گمراہی والا عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، حدیث کے خلاف عقیدہ ہے، حضرت عمر و ابو بکر و عمر و عثمان و علی، امام حسین حسن کے خلاف عقیدہ ہے۔ اس طرح کے عقائد رکھنا امت کو گمراہی میں مبتلا کر دینے کے مترادف ہے۔ ایک طرف تو ان کے عقائد یہ ہے کہ حضور تشریف لاتے، ایک طرف عقائد یہ ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں۔ جو انسان ہمیشہ موجود ہو ان کے لیے یہ بات کہنا کہ وہ تشریف لاتے، یہ سراسر عقائد میں جھول ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ کے لیے کبھی نہیں کہتے کہ اللہ یہاں آیا ہے وہاں نہیں ہے، اللہ یہاں پر تشریف لا رہا ہے، ہم ایسا کبھی نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم اللہ کو ہر وقت حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ جب جو انسان ہر وقت موجود ہو، جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہو، اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، یہ سراسر عقائد کی جھول اور گمراہی کی دلیل پر یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ یاد رکھیے، اور ان کے بڑے بڑے مولوی لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں جنت دے دیں، جس کو چاہے جہنم کا فیصلہ کر دے، اور جس کو چاہیں، ان کے مولوی لکھتے ہیں کہ جن کو چاہیں انہی کی برکت سے جنت ملتی ہے، جہنم ملتی ہے، انہی سے عزت ملتی ہے، انہی سے شہرت ملتی ہے۔ اس طرح کے عقائد وہ رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب بہار شریعت میں لکھتا ہے کہ ہر قسم کی عطائیں حضور کے دربار سے ہی تقسیم ہوتی ہیں، ہر قسم کی عقائد حضور کی دربار سے ہی تقسیم ہوتی ہیں۔ آپ چاہے جس کو چاہیں ذلت دے، جس کو چاہیں عزت دے۔ ان کی کتاب میں باضابطہ بہار شریعت میں ان کی باتیں کہ جس کو چاہیں عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، ہر قسم کی رزق ان کی ہی عطا سے ان کی ہی طرف سے لگائے جاتے ہیں، ان کی طرف سے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ باضابطہ ان کے حوالہ جات موجود ہیں، ان کی کتابوں میں یہ باضابطہ درج ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور کے اختیار میں اللہ نے دے دیا ہے کہ جس وقت چاہے جس کو چاہے اختیار دے دیا ہے کہ وہ ہدایت دے یا گمراہ کر دے، یا جس کو چاہے نماز معاف کر دے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار دے دیا ہوا ہے کہ آپ جس پر چاہے نماز کو فرض کر دے اور جس پر چاہے نماز کو معاف کر دے۔ یہ باضابطہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے، یہ باضابطہ احکام شریعت میں ان کی کتاب ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ان کی کتابوں میں اس طرح کے بات لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں اس طرح کے عقائد رکھنے والوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے آپ کو اس سے بچا کر چلیے، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ہم مسلمان نہیں تسلیم کرتے، صرف پوری دنیا کو شرک کی طرف، بدعت کی طرف، گمراہی کی طرف لے جانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کا ایک شعر ہے، وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یعنی حضور پاک ہی اللہ ہے، وہ مصطفیٰ کا بیز لے کر مدینے میں اتر پڑے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے عقائد لے کے پوری دنیا کو، امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن نے صاف اعلان کر دیا یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین۔ وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم
راضی ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ یہ صاف صاف کہہ دیا گیا ہے، یہ صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں راضی بھی ہو جاتے ہیں اور وہ نافرمان ہے اور وہ اللہ کا منکر ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا حضور کو جو اعزاز دیا جاتا ہے وہ حضور کو اختیارات اس لیے دیے جاتے ہیں کہ آپ کی شان بڑھوتری ہو، آپ کو سفارش کرنے کا یہ حق دیا جائے، آپ کی شان میں بڑھوتری کے لیے سب کام کیے جاتے ہیں۔ آگے قرآن نے کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع علیم۔ اور بعض گوار بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، اور اسی لائق ہے کہ نہ سیکھے وہ قاعدے جو نازل کیے اللہ نے اپنے رسول پر، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعض گوار ایسے ہیں کہ شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو تاوان اور انتظار کرتے تم پر زمانے کی گردشوں کا، انہی پر آگے آئے گردش بری، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر حضور منافق قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ برا زمانہ آئے گا، حضور پاک پر گردش ایام کے تحت ان پر برے وقت آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی باتیں کہنے والوں پر قرآن نے کہا ان کا برا وقت آئے گا۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ لوگ حضور پاک کو کہتے تھے کہ جب حضور پاک کے بیٹے ہوئے ابراہیم اور قاسم اور عبداللہ جب پیدا ہوئے تو ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، تو کفار مکہ کہنے لگے کہ یہ محمد ابتر ہیں، محمد کی نسل کٹی ہوئی ہے، ان کی نسل تو بڑھ ہی نہیں سکتی۔ گویا مذاق اڑاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آمنہ کے دلار، آمنہ کا لخت جگر، آمنہ کو نور نظر دائی حلیمہ کا کھلونا، نیز سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ محمد ابتر ہیں، ان کی نسل کٹی ہوئی، ان کی نسل نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں یہ خود ابتر ہے، ان کی نسل کٹی ہوئی ہے، ان کا کوئی خاندان نہیں ہے، پورے خاندان نبوی ہمیشہ آج سے لے کر قیامت تک زندہ اور ساری اور جاری رہے گا، اور ہم آپ کی نسلوں کو ہم آپ کی بیٹیوں سے چلائیں گے اے نبی۔ اور جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ محمد ابتر ہے، ان کی نسل نہیں بڑھ سکتی، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ خود ابتر ہیں، ان کو ایک دو پشت کے بعد ان کو کوئی جانے گا نہیں، کوئی سمجھے گا نہیں، لیکن محمد کو آج تک بلکہ قیامت کے بعد بھی محمد کے خاندان کو جانا جائے گا، حسن و حسین کو جانا جائے گا، فاطمہ کو جانا جائے گا، زینب کو جانا جائے گا، رقیہ کو جانا جائے گا، امام حسین کی اولاد علی اصغر علی اکبر کو جانا جائے گا، امام جعفر صادق کو جانا جائے گا، پورے خاندان نبوی کو پوری دنیا جانتی ہے، اپنے ہو یا پرائے ہوں۔ لیکن جو کافر تھے، مشرک تھے، بدعتی تھے، گمراہ قسم کے لوگ تھے جو حضور کا مذاق اڑاتے تھے، وہ آج ان کو کوئی نہیں جانتا بھی ہے تو ان کا نام برائی سے لیتا ہے، یزیدیوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ صاف قرآن مجید نے صاف اعلان کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر رہیں، آپ کے خاندان ہم حضرت فاطمہ سے چلائیں گے، آپ کے خاندان ہم آپ کی بیٹیوں سے چلائیں گے، اور اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ اس لیے یہاں پر جو کہتے ہیں کہ زمانے گردش ایام محمد کو بری چیزوں میں لے جائے گا، یاد رکھیے یہ سراسر غلط کر رہے ہیں، اور اس طرح کی بات کہنے والے خود گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ آگے قرآن نے کہا
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اور بعض گوار وہ ہیں کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو نزدیک ہونا اللہ سے، اور دعا لینی رسول کی سنتا ہے، وہ ان کے حق میں نزدیکی ہے، داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک خرچ کرتے ہیں اور ان سے قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو موجب، ایسے لوگوں کو قریب کرے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب خاص میں رحمت کی میں داخل کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، رحمت والا، اور ان کی لغزشیں معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں کہ جو اللہ اور اس کو رسول کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرے گا ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ انک لعلی انک هو الفوز العظیم، کہ وہی کامیاب لوگ ہیں، اور وہی کامیابی، ہدایت اور گمراہی ان کے قریب تک نہیں پھٹک سکتی۔ یہ صاف قرآن ہے۔ آگے قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ اور جو لوگ قدیم ہیں، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے، جو ان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، اللہ سے، اور تیار کر رکھے ہیں واسطے ان کے باغ کہ بہتی ہیں نیچے ان کی نہریں، رہا کریں ان میں ہمیشہ۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ اب یہاں پر صاف صاف اللہ نے اعلان کر دیا ہے، جو اسلام کو جس وقت ضرورت تھی مسلمانوں کی، لوگوں کی، تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو ہیں وہ بلال ہوں یا ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو یا خبیب ہو، حضرت سمیہ ہو، جتنے بھی صحابہ یا صحابیات ہیں جنہوں نے سابقون الاولون من المہاجرین میں ہیں، یعنی سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے مسلمان لانا، ان کی بڑی قربانی ہے کہ جس وقت اسلام کو ایک چیز کی ضرورت تھی، ایک شخص کی ضرورت تھی، ایک ہمت، حوصلہ اور طاقت کی ضرورت تھی، ایسے وقت میں بلال نے ساتھ دیا، ایسے وقت میں خباب نے ساتھ دیا، ایسے وقت میں سمیہ نے ساتھ دیا، حضرت عائشہ نے ساتھ دیا، حضرت ابو بکر نے ساتھ دیا، عمر نے ساتھ دیا، عثمان نے ساتھ دیا، علی نے ساتھ دیا، حسن حسین نے ساتھ دیا۔ ایسے وقت میں سابقون الاولون من المہاجرین میں شامل ہونے والوں میں شمار ہو گئے۔ اللہ ان کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، صاحب کہا گیا ہے کہ جنہوں نے شروع میں اسلام کی مدد کی ہے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اب ان کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ان کے لیے جنت کے باغات لگا دیے گئے ہیں، ان کے لیے جنت کی نہریں جاری کر دی گئی ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، شرابن طہورا کی نہریں ان کے لیے جاری کر دی، کیونکہ اسلام کو جب ضرورت تھی قوت لانے کے لیے، اسلام کو دبانے کی جس وقت کوشش کر رہے تھے کفار مکہ، اس وقت اسلام کو جو ضرورت تھی وہ صحابہ کی، اور صحابہ نے ساتھ دیا ہے۔ ایسے صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، کیونکہ اسلام کو سب سے پہلے قوت اور طاقت پہنچانے والے یہی تمام صحابی اور صحابیات تھے، جس میں سمیہ بھی تھی، جس میں بلال بھی تھے، جس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، خباب بھی تھے، اور بے شمار صحابہ اور صحابیات تھی۔ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ تعالی ہم سب کو ان کا سایہ تادیر، اللہ تعالی ان سب کے دیوار میں ہم سب کا جگہ عطا فرمائے۔ اسی کو قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، اور تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے ان کے باغات جنت میں اور نیچے ان کی نہریں بہتی رہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اسلام کو ستانے کی، اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا کہ ابھرے گا۔ یہ اسلام کی طاقت ہے، اسلام کی حقانیت ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ جتنا انہیں دباؤ گے اتنا یہ اس قدر اٹھتا اور بڑھتا اور پھولتا اور پھلتا چلا جائے گا۔ آگے قرآن نے کہا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور بعض تمہارے گرد کے گوار منافق ہیں، اور بعض لوگ مدینہ والے اڑ رہے ہیں نفاق پر، اور تو ان کو نہیں جانتا، ہم کو وہ معلوم ہے، ہم ان کو ہم عذاب دیں گے 2 بار، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ اب یہاں پر جو مدینے کے کچھ لوگ تھے جو منافق قسم کے لوگ تھے، اور ادھر جو یہودی کے جو قبیلے موجود تھے، اور ادھر کفار مکہ میں جو کچھ کفار تھے جو حضور پاک کو ستانے کی، حضور پاک کو قتل کرنے کی، حضور پاک پر نئے طریقے سے بہتان لگانے کی، جادوگر کہنے کی جو سازشیں رچ رہے تھے، یہ اور اپنے نفاق میں اڑ رہے تھے کہ حضور کو خبر نہ ہوگی اور حضور ان کو کچھ نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے ایسے شخص کے بارے میں قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ جو مکہ کے کافر تھے، مکہ کے مشرک تھے، مکہ کے بت پرست تھے، یہ سمجھتے تھے کہ حضور کو کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، حضور کا صفایا کر دیا جائے تاکہ روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اطلاع فرما دی حضور کو کہ یہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ اے نبی آپ بالکل بے فکر رہے، اللہ کی یاد کرتے رہے، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ آپ ان جاہلوں کی، ان مشرکوں کی، ان کافروں کی، ان منافقوں کی اور ان بدتمیز لوگوں کو فکر مت کریں، ہم آپ کو حفاظت کریں گے، ہم نے آپ کو اتارا ہے اور ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ صاف قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا گیا ہے، اور ان کو بار بار ہم سزائیں دیں گے۔ اور یہ منافق جو آپ کے سامنے اپنا بنتے ہیں اور آپ کے سامنے دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، یہ سراسر اندھے لوگ ہیں، جو آپ ان کی بات مت مانیں، اور ہم ظاہر کر دیں گے آپ پر جس طرح کے جو یہ منافق قسم کے لوگ ہیں، اور ان کو ہم عذاب دیں گے، لوٹائے جائیں گے یہ عذاب کی طرف، بڑے عذاب کی طرف، دردناک عذاب کی طرف، عذاباً علیمہ کی طرف، عذاب الجحیم کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور بعض تمہارے گرد کے گنوار منافق ہیں، اور بعض لوگ مدینہ والے اڑ رہے ہیں نفاق پر، تو ان کو نہیں جانتا، ان کو نہیں جانتا، ہم کو وہ معلوم ہے، ان کو ہم عذاب دیں گے 2 بار، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ یہ صاف اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں صاف ہندوؤں کو بھی بات کہی گئی ہے کہ تم جو سازشیں کر رہے ہو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کسی اور کے خلاف، یہ تمہاری سازشیں کبھی بھی کامیاب نہ ہوگی۔ حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام مرتبہ بڑھایا ہے، ان کا لقب یاسین سے، ان کا لقب اللہ نے قرآن میں یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، اللہ نے ان کا نام پکارا بے شمار، اللہ نے لاڈ سے، پیار سے، محبت سے حضور پاک کا نام نہیں لیا، بلکہ لاڈ پیار سے، گویا کہ اللہ بھی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور ایسی کرتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بیٹے سے بھی محبت ویسی نہیں کر سکتی۔ جیسے اپنا بیٹے کو ایک ماں کہتی ہے یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا سونا ہے، یہ میرا لاڈلا ہے، یہ میرا گلاب جامن ہے، اور یہ میرا دل کا ٹکڑا
بڑا ہے، ایسے ہی خدا تعالیٰ اس سے بڑھ کر جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے یاسین ہیں، یہ میرے طٰہٰ ہیں، یہ میرے مزمل ہیں، یہ میرے مدثر ہیں، یہ میرے بے شمار یہ ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے نفرت کرے گا وہ خدا سے نفرت کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ خدا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اب اس کے باوجود چاہیے۔ چلیے ماشاءاللہ، اب ہم 5 منٹ کا انٹرول لے لیتے ہیں، 5 منٹ کا انٹرول لے لیتے ہیں، 5 منٹ میں انٹرول ہو جائے گا، اس کے بعد تفسیر ہوگی۔ 101 تک ہو چکا ہے، 102 سے تفسیر ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 102 سے پھر تفسیر چالو ہوگی۔ وآخرون معترفون بذنبہم، حضرات لائک کریں۔ چلیے اب تھوڑی سی تفسیر ہم تھوڑی دیر کے لیے بند کر رہے ہیں، یعنی تھوڑا 5 منٹ انٹرول دے دیا جا رہا ہے۔ چلیے اسپورٹ جی وائس آ رہی ہے، 5 منٹ انٹرول دے دیا جا رہا ہے۔ 5 منٹ انٹرول میں انشاءاللہ تھوڑا سا آپ جو کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال بھی کر سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ، چلیے جتنے حضرات لائک نہیں کیے جلدی سے لائک کر دیں، جلدی لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں جلدی سے، بے شک۔ ہاں، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ جلدی بڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب آ رہی ہے آواز۔ چلیے، ہاں، اس لیے کہ اب مائک نکال دیا ہے، میں تھوڑا سا چارجنگ ختم ہو گیا، کئی دن سے چارج نہیں ہوا تھا وہ، اس لیے ختم ہو گیا ہے، میں نے چارج میں لگا دیا ہے۔ گلناز جی آ گئی ہیں، غفار صاحب آ گئے ہیں، حلیمہ جی آ گئے ہیں، سہیل بھائی آ گئے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اسپورٹ جی آ گئے ہیں، وزیرہ جی آ گئی ہیں، سید بھائی آ گئے ہیں، اور بھی بہت شو میں آپ سبھی سے گزارش ہے لائک کریں۔ جتنے حضرات لائک نہیں کیے جلدی سے فٹافٹ لائک کر دیں انشاءاللہ۔ یہ ہماری مسجدیں ہیں، دیکھ لیجئے، جلدی سے آپ دیکھ لیجیے، ہماری یہ مسجدیں ہیں، یہ ہم کسی مسجد میں امامت کرتے ہیں، پورا دیکھ لیجیے یہ سسٹم۔ الحمدللہ، دعا ہے۔ یہ ہماری مسجد ہے، دیکھ لیجیے پورا یہاں سے یہاں تک، گھوم لیجیے، آپ وزٹ کیجیے، وزٹ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ بڑھیا ہیں، آپ لوگوں کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے، وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا بریلوی کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بھائی اگر بدعتی والا عقیدہ ہے ان کا، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم دے دیا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چیز سن لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، اور ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیا گیا ہے، جس کو چاہے حلال کر دے، اس طرح کے عقائد رکھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جو عقائد قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا وہ نماز نہیں ہوگی۔ سر کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ چل رہی ہے آپ کو 11ویں پارے پہ۔ کون سی سورہ چل رہی تھی بھائی؟ سورہ توبہ چل رہی ہے نا، 11واں پارہ سورہ توبہ۔ 11ویں پارے کے رکوع آیت نمبر 101۔ سلام صلی اللہ، ماشاء اللہ مفتی صاحب بہت پیارے مسجد تعمیر ہوئی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ 101 آیت دیکھیں، 101 آیتیں ہیں۔
وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں بہت بیمار رہتا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے، بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے، تمام مصیبتوں سے آپ کی حفاظت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے۔ اچھا، نیٹ ورک پرابلم ہو رہا ہے، ویڈیو صاف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آواز؟ ویڈیو آ رہی ہے صاف، آواز بھی صاف آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ٹارگٹ لے کے 300 کا چلنا ہے۔ آج تھوڑا لیٹ ہو گیا، آج ہمارے یہاں محفل تھا، ہمارے یہاں بچوں کا پروگرام تھا جس میں انعامات وغیرہ تقسیم ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ سبھی حضرات کو انعام تقسیم کیے گئے ہیں اور ویڈیو بھی بنائی گئی ہے الحمدللہ، اور اسی طریقے سے بچوں کو حوصلہ افزائی کے لیے ان کے پیرنٹس کو بھی اطلاع کر دیا گیا ہے۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا بریلوی مسلمان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ بریلوی مسلمان سے نفرت تھوڑی کرتے ہیں، بریلوی صرف دیوبندی سے نفرت کرتے ہیں۔ بریلوی صرف اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، کسی اور کو مسلمان اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے اعلیٰ حضرت نے نہیں مانا ہے کسی کو مسلمان، تو وہ اپنی اعلیٰ حضرت کے بات مانتے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے قرآن اور حدیث سے، ان کو مطلب ہے صرف کس سے؟ فتاوی رضویہ سے، اعلیٰ حضرت کی باتوں سے، ان کے نعت سے، ان کے نظم سے، ان کی باتوں سے ان کو مطلب ہے۔ ان کو مطلب نہیں ہے کہ ہاں کیا ہے نہیں ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں بہت زیادہ بیمار رہتا ہوں۔ اچھا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے۔ مولانا صاحب، میری بیوی میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ ہمارے دادی کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ کو ان کی مغفرت فرمائے۔ اسپورٹ جی سموسہ بھیج رہے ہیں کھانے کے لیے، اسپورٹ جی سموسے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ سوال ہے میرا مفتی صاحب، ایک سوال ہے میرا مفتی صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ تو سوال سے پہلے فارغ ہیں الحمدللہ۔ چلیے ماشاءاللہ، سوال کیجئے، کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ کریں، کوئی دقت والی بات نہیں۔ نجھت جاوید بھائی ماشاءاللہ، نجھت جاوید سسٹر گلوب ماشاءاللہ تشریف لے آئی ہیں، یہ شاید میرے خیال سے کرناٹک سے ہوگی، ہے نا؟ بنگلور کرناٹک، شاید کہ حیدرآبادی یا پھر کرناٹک سے، کرناٹک سے میرے زیادہ خیال ہے، اس لیے یاد تو نہیں رہتا، کبھی کبھی آتی ہے تو کیا یاد رہے گی، انہیں کہ ہمیشہ جو آدمی جو رشتہ دار ہمیشہ آتے ہیں ان سے زیادہ ملاقات ہوتی ہے، اور جو رشتہ دار کبھی کبھی آتے ہیں ان سے کم ملاقات ہوتی ہے۔ تو آج تو ڈی پی بدل کے آئی ہے، مخصوص لگا کے ماشاءاللہ، اور جو ہے نیلا بلو کلر کا یہ پہن کر حجاب، یہاں سے اسٹارٹ ہوگی نا اب، کہاں سے؟ السلام علیکم ذیشان علی، وعلیکم السلام جازب بٹ، وعلیکم السلام العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ تو بہت آگے چلا گیا۔ 101 کھولنے کو بولا تھا نا میں نے آپ کو، 101 کھولنے میں وہ کہاں چلا گیا؟ 11ویں پارے میں کھولیے، یہاں سے ہوگا وآخرون اعترفوا بذنبهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، تو یہاں سے ہوگا، تو بہت آگے چلے گئے آپ۔ بہت آگے چلے گئے، التائبون، آپ چلے گئے یہاں سے، العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، آگے چلے گئے، پیچھے آئیے، یہ 101 کہاں ہے؟ 112 پہ چلے گئے آپ 112 پہ چلے گئے۔ اورنگ آباد سٹی آف بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، ہاں اورنگ آباد یاد آیا، ٹھیک، وہاں آپ 101 پر آئیے۔ وعلیکم السلام، ہاں اور بتائیے کیا حال ہے؟ اتنا دن کے بعد چاند نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ چاند بھی جو ہے نا 29 کا ہو جاتا ہے، کبھی جو 28 کا ہو جاتا ہے، اور آپ تو جو ہے 2 مہینے میں نکلتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، کوئی ذکر بتائیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ مفتی صاحب،
فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا جاتا ہے، اور سنت اور نفل کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ میں سورہ اخلاص پڑھتی ہوں۔ فرض نماز کے بعد میں آتا ہے، نفل کے بعد میں کوئی نہیں آتا ہے۔ نفل کے بعد میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، جو کچھ آپ کو کرنا وہ کر سکتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے گیزم زید ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بتائیے سب خیریت سے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین وہ بھی آگے چلے گئے، ان اللہ اشتری من المؤمنین بھی آگے چلے گئے آپ۔ کتنی دفعہ پڑھو دن میں؟ جتنی دفعہ آپ کو مرضی ہوا پڑھیں انشاءاللہ۔ یہاں سے ہے نہیں، یہاں سے نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ 101 والی تو کو سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین تو 111 ہو گیا، 110 یا 111 ہو گیا، تو بالکل وہیں پر پہنچ گیا پہلے جہاں پر پہنچے تھے، وہاں نہیں ہیں جی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جلدی جلدی ماشاء اللہ۔ تو آپ جو ہے وہاں سے ہیں۔ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کو تعبیر بتائے مفتی صاحب۔ دیکھیے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 صورت ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں گے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھیں گے۔ دوسرا کام یہ کریں گے کہ آپ جب سونے جائیں گے تو وضو کر کے سونے جائیں گے، اور تیسرا کام یہ کریں گے کہ حضور پاک کا نام ایک پرچہ پہ لکھ کے یا کسی چیز پہ لکھ کے آپ اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیں، یا آپ اپنے کیا کہتے ہیں سرہانے کے پاس کہیں بھی رکھ لیں، تاکہ آپ کی اٹھے تو آپ کی نظر پہلی وہیں پر پڑے اور اسی پر پڑے، تو انشاءاللہ، اور ذہن دماغ یہ سوچ کر سوئے کہ انشاءاللہ حضور پاک کی دیدار ہوگی، اور روز ایسا کرے، اور کثرت سے اگر دن بھر میں 1000 مرتبہ حضور پاک پر درود پڑھنے کا موقع مل جائے تو ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ ضرور حضور پاک کی زیارت ہوگی۔ مفتی صاحب اوپر کا میسیج پڑھ لیا میں نے دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائے، میرے خواب میں آئے ہیں۔ ماشاءاللہ، تب تو آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے قریب ہوتے تو ہم آپ کے پیر ہاتھ چومتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو ہو گئی ہے، اور ان آنکھوں نے حضور کے دیدار کر لیا ہے، تو آپ تو قابل احترام ہیں، قابل معزز ہے، اور آپ کے ہم قریب ہوتے، اور ہم سب اگر آپ کے قریب ہوتے تو پیر ہاتھ چومتے کہ آپ جیسی نیک بندی نے یہ کام حضور پاک کا دیدار کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بنائے اور آپ کو اچھا بنائے، اور ہمیشہ آپ کی زندگی اچھی رکھے، اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب ہو، اور کرتے رہیں، اور خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ ہاں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ سے ہوگا، ٹھیک آپ پکڑے صحیح آسیہ جی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا تھے تو آپ ان پر کثرت سے درود پڑھیں، ان کے نام سے صدقہ خیرات کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ خیرات کریں، اور گھر میں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تذکرہ کریں، ان کے احادیث کو پڑھیں۔ یہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے نام پر کثرت کریں درود کا، ان کے نام پر کچھ صدقہ خیرات کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کے لیے، ان کے نام پر 2 رکعت نفل پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ چلیے، وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں پڑھیں گے، چلو اچھا، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، بہت ماشاء اللہ۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، میرے لیے بھی دعا کریں، آپ تو بڑی نیک لوگ ہیں ماشاء اللہ۔ اس غریب، اس گناہ گار بھائی کے لیے بھی آپ دعا کریں، آپ تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نیک بنائیں، اور حضور کی زیارت نصیب ہو، اور آپ ہمارے جتنے بھی لائن میں ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے لیے بھی خاص طور سے دعا کریں کہ اس بھائی، اس گناہ گار، ہم سے گناہ بہت ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا کریں میرے لیے بھی انشاءاللہ۔
ہاں سبھی بھائی بہن کے لیے ہمارے لیے نجد جی کو پہچان لیجئے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ کہہ لیجیے، رحمۃ اللہ علیہ کہہ لیجیے، کہ انہوں نے ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کے زمانے میں رہتے ہوئے بھی حضور کی خدمت کے لیے نہیں جا پائے اور حضور سے ملاقات نہیں کر پائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اویس قرنی کے ساتھ کل قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا۔ تو آپ تو ماشاءاللہ اس زمانے میں تو ہے نہیں، لیکن اس زمانے میں جو حضور کا دیدار کرنے والے ہم ان کے لیے دعا کریں گے، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے الحمدللہ۔ اگر ان آنکھوں میں، یہ تو اچھی بات ہے کہ ان آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ حضور کا دیدار کرے، لیکن اگر کسی کو دیدار ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہماری بہن کی حفاظت فرمائے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لی ہوں، لیکن ان کے چہرے نہیں دیکھی ہوں، صرف ان کو دیکھی ہوں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ملتا ہے۔ جاؤ ابھی ٹائم 1 گھنٹہ، تو یہ تو بڑی ماشاءاللہ، یہ بھی بڑی نیک ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کتنی عورتیں ایسی، اچھا عام طور سے عورتوں میں دینداری زیادہ ہوتی ہے۔ عورتیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتی ہیں، قرآن حدیث پڑھنے لگتی ہے کثرت سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کروا دیتے ہیں اپنی ماشاءاللہ۔ اور ہمارے کتنے فون آتے ہیں ہمارے پاس بھی کہ ایک عورت رو رہی تھی مجھے فون کر کے اور کہا کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک دم سفید چہرہ اور سفید لباس، لمبے ترنگے اور بہترین خوشبو والے کوئی ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ تم مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو، تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم تو اجنبی ہو، مجھے تو میں نے تم کو نہیں دیکھا میں نے۔ تو وہ عورت خواب میں ہی بات کر رہی ہے حضور سے، حضور کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے دیکھا ہے کہیں؟ میں تمہیں ہر روز یاد کرتا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں ہر روز یاد کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہر روز تم سے ملاقات ہو، لیکن تم ڈر جاتی ہو۔ تم مت ڈرو، میں کوئی اجنبی آدمی نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ حضور گویا ان سے بات کر رہے ہیں ایسا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم ڈرو نہیں۔ تو وہ عورت کہتی کہ میں ڈرنے لگی کہ یہ کون اجنبی ہمارے پاس، یہ کون مرد ہمارے پاس اجنبی ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جو ہمارے پاس آ کے، تو وہ میں چاہ رہی ہوں کہ چلاؤں کہ یہ کون ہے، لیکن پھر میں سوچی کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ تو حضور کہہ رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، تو میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس طرح کی وہ بات کہہ رہی تھی اور رونے لگ گئی آنکھوں سے۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، حضور کی زیارت آپ کو ہوئی اور حضور انشاءاللہ آپ کو ایک دن چہرہ بھی دکھائیں گے۔ ہاں الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وزیرہ جی کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ نزہت جی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہی کہا انہوں نے کہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ کہہ رہے تھے میں نبی ہوں، لیکن لوگ ان کا یقین نہیں کر رہے تھے، لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے یہ آدمی جھوٹا ہے، آپ نے آپ کو نبی بتا رہا ہے۔ ہاں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کسی خواب میں ماشاءاللہ، تو وہی وہ عورت ایسی بتا رہی تھی، رو کے بتا رہی تھی کہ میں ڈر گئی کہ یہ اجنبی کون آیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نبی ہوں اور میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ اس دن ہم بتائے تھے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو اور تو وہ اس کو نبی کہتے ہیں، اسے نئی شریعت کتاب دی گئی ہو نہ دی گئی ہو۔ جن کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو اس کو نبی کہتے ہیں، اور جن کو نئی کتاب دی بھی گئی ہو اور نہیں بھی دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت پر اور عمل کرتا ہے، اس کو نبی، اس کو رسول بھی کہہ سکتے ہیں اور نبی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہ یہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں، رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو،
اور نبی اس کو کہتے ہیں جن کو نئی شریعت اور نئی کتاب نہیں دی گئی ہو یا دی بھی گئی ہو، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتے، ایسا سمجھیے۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب آپ رات لائیو پہ آئے تھے؟ نہیں آئے تھے، کسی کام میں مبتلا ہو گئے، مطلب لگ گئے مبتلا ہو گئے۔ کرشنا جی میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ کرشنا جی میں اور اللہ میں فرق یہ ہے کہ کرشنا جی انسان ہیں، کرشنا جی پیدا ہوئے ہیں، کرشنا جی کو موت آ سکتی ہے، کرشنا جی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ان کی بیویاں ہو سکتی ہیں، اور اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اللہ نہ بیوی رکھتے ہیں، نہ بال بچے رکھتے ہیں، نہ اللہ کو موت آتی ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کے پاس ہر چیز کی طاقت ہے، قدرت ہے، اور ان کو کبھی موت نہیں آتی۔ اس نے سب کو پیدا کیا، اللہ کو کسی نے بھی پیدا نہیں کیا۔ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ موت آئے گی، جبکہ برخلاف کرشنا جی دنیا میں آئے، چلے بھی گئے، ان کی موت بھی ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ مولانا صاحب میرا نکاح کے لیے دعا کیجیے پلیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کون ہے؟ نصرت زمن جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ آج کل بہت ساری بچیاں ایسی بیٹھی ہیں، بے نکاح بیٹھی ہیں، جن کو رشتہ نہیں مل رہا ہے کیونکہ ڈھنگ کے مارکیٹ میں رشتے آ نہیں رہے ہیں۔ اللہ آپ کو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا بہترین جوڑا سلامت عطا فرمائے اور بہترین آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی جوڑا دے دے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناہید جی آ گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سفیان کہہ رہے ہیں شکریہ مفتی صاحب۔ نجھت جی کہہ رہے ہیں کرشنا ایک انسان تھا، اللہ جس نے پوری کائنات بنائی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ ہاں بالکل رائٹ جواب دیا نجھت جی، ماشاء اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ آسیہ جی کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، ماشاء اللہ۔ ہاں اس بات کو ہمارے نجھت جی اور بہت سارے جو ہیں وزیرہ جی اس حدیث کو لکھ لے، بہت خطرناک حدیث آسیہ جی نے لکھی ہے کہ شیطان حضور کا چہرہ اختیار نہیں کر سکتا ہے اور نہ صورت بنا کے آ سکتا ہے۔ بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ۔ تو ماشاء اللہ سفیان جی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب رات ہم نے بھی اٹینڈنس دی تھی لیکن آپ موجود نہیں تھے۔ ہاں تو رات میں ہم یہاں پر موجود نہیں تھے اور ہم نہیں آئے تھے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ حلیمہ جی آ گئی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ بے شک کنگ بھائی ہمارے آگے، وعلیکم السلام۔ اشوک بھائی کہہ رہے ہیں ہر ہر مہادیو۔ آداب آپ کے لیے بھائی۔ مہادیو جے صرف اللہ کی ہے اور واہ واہی صرف اللہ کی ہے، اللہ کے نعرے لگ سکتے ہیں۔ وعلیکم حلیمہ سسٹر مجھ سے ناراض ہے۔ حلیمہ جی آپ سے ناراض کیوں رہیں گے؟ نہ آپ کا کھاتے ہیں، نہ وہ آپ کا پیتے ہیں، نہ آپ کو جانتے ہیں، نہ آپ کو پہچانتے ہیں، تو آپ سے ناراض کیوں رہیں گے؟ مفتی صاحب آپ کے لائیو آنے کا ٹائم کیا ہے؟ مفتی صاحب کا لائیو آنے کا ٹائم 10 سے 1 بجے دن اور رات میں بھی 10 سے 1 بجے رات تک ہوتی ہے، جس میں رات میں اسلامک آنسر اینڈ کوشچن ہوتے ہیں اور اس وقت تفسیر قرآن ہوتا ہے جو ابھی انٹرول کا وقت چل رہا ہے۔ رات کو مفتی صاحب پیر پر الٹا لٹک جاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں حلیمہ کی حرکت، دیکھ رہے ہیں، شیطان لڑکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ آئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، آپ کو کچھ قرآن کی تفسیریں ہوں گی۔ دیکھ رہے ہیں ان کی حرکتیں، دیکھ رہے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ ہو رہا ہے، الٹا ہم کو ہی لٹکا دے رہے ہیں۔ پیپل کے درخت پہ کہہ رہے الٹا لٹک جائیے، سستی ختم ہو جائے گی۔ کہہ رہے تبھی تو رات میں نہیں آتے ہیں۔ اچھا جی، رات میں سستی آنے لگتی ہے یار، تھوڑا سستی کو تم لوگ دعا بتاؤ، کوئی سستی ختم کیا جائے، سستی آنے لگتی ہے تھوڑا سا، کیا کہا جائے۔ وعلیکم السلام۔ جلدی جلدی بھائی جتنے حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائک کرو یار۔ مودی جی آ گئے ہمارے یہاں، نریندر مودی بھی ہمارے یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ رام رام جی کہہ رہے ہیں ہمارے مودی جی، تو ہم مودی جی کو کہتے ہیں آداب۔ اور مودی جی سب ٹھیک ٹھاک ہے، جھالی موری ٹھیک ٹھاک کھا لیے ہیں برابر، اور دیش کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں دیش میں؟ مفتی صاحب میں 2 بار دیکھی ہوں لیکن ان کا چہرہ نہیں دیکھی ہوں، صرف ان کو دیکھی ہوں۔ میں دیکھی ہوں کہ چاروں طرف سے
صحابہ ہیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ ماشاءاللہ جی تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے دیکھی ہے کہ حضور کا چہرہ نہیں دیکھا، انشاءاللہ حضور کا چہرے کا بھی دیدار ہوگا، اور آپ نے بہت اچھی خوشخبری سنائی۔ آپ بھی ہمارے سامنے ہوتے تو ہم سبھی حضرات سے کہتے ہیں کہ ان کا پیر ہاتھ چومیں کہ جنہوں نے حضور کا چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن حضور کو، حضور کی حیت کو دیکھی، حضور کی آواز سنی، حضور کے صحابہ ان کو گھیرے ہوئے تھے، گویا صحابہ ان کے ستاروں کی طرح ان کے آس پاس جو ہے جھلملا رہے ہیں اور خوبصورتی کو ظاہر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے دیکھا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نیک بنائے اور دیدار نصیب فرمائے، ہے نا۔ انشاءاللہ آپ ہمارے قریب رہتے تو آپ کا پیر ہاتھ چومتے ہیں ہم ہاں آپ آتے نہیں تو کیا کریں ہم، پیڑ پر الٹا لٹک کر سب ختم ہو جائے گا۔ اچھا، استغفر اللہ مفتی صاحب۔ اور مودی جی دیش اچھے سے برباد کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ سنسد میں کسی نے کہا کہ مودی جی سوال کیا کہ کانگریس نے کیا بنایا ہے؟ کچھ نہیں بنایا کانگریس نے، اور کیا بنایا ہے؟ تو کسی نے، کانگریس کے نیتا نے کہا کہ بھائی مت بتاؤ، اس کو مت بتاؤ، نہیں تو جو بچا ہوا اس کو بھی بیچ دے گا، اس لیے مت بتاؤ کیا بنایا ہے، اس کو گنانا صحیح نہیں۔ میں ایک ہندو ہوں تو میری طرف سے آپ کے لیے آداب آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ سبھی سے گزارش لائک کریں، میرے لیے بھی یہ دعا کریں، گزارش ہے۔ سنی بھائی آداب آپ کے لیے، جتنے بھی ہمارے ہندو بھائی آ رہے ہیں ان کے لیے آداب۔ اللہم انی اعوذ بک من الفجر من العجز والکسل۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آج اتنا شانت کیوں ہے؟ آج اتنا شانت نہیں ہے، بلکہ بہت خطرناک طریقے سے چلے رہے تھے، لیکن آج جو ہے ابھی تھوڑا انٹرول کا وقت چل رہا ہے۔ کون ناہید سسٹر مجھے بول رہی ہے کیا؟ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بے بسی اور سستی سے۔ اچھا، یہ دعا بتا رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، یاد کر لیتے۔ کون سی دعا بتا رہے ہیں آپ؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، سبھی حضرات لائک کر دیں۔ ارے بھائی اتنی جلدی سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، سستی کی علامت دیکھ کے بالکل جو ہے سست ہو جائیں گے۔ بھائی آپ لوگ تو سست نہ ہوئیے یار، آپ لوگ بالکل سست بنے ہوئے، نہ لائک مار رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں۔ جلدی کریں بھائی، علیمہ سسٹر چلیے۔ ہاں نہیں، وہ چلی گئی کیا؟ چلیے اب تفسیر کا وقت چالو ہو رہا ہے، اب تفسیر قرآن کیا جائے پھر، ٹھیک ہے؟ محبوب خان، وعلیکم السلام، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو میں موجود تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ کشمیر کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ حفاظت فرمائے کشمیر کے۔ ہاں اب اسٹارٹ کیا جائے۔ اچھا نجھت جی آپ ہیں ہی ہیں، ہم سے چلے گئے، آپ رہیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہمارے لائیو میں برکت ہو، آپ کی برکت سے بڑی نیک لگتی ہے آپ، تو میرے لیے دعا کرنا ضرور، ٹھیک ہے؟ تفسیر چالو کیا جائے کیا؟ ایک منٹ رکیے ذرا۔ تو آپ سے آپ کا بھتیجا پریشان رہتا ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ آپ سے شیطان پریشان رہتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ شیطان بھی سوچتا ہے کہ ہم کس کے بدن پر آ گئے، وہ بھی بیچارہ دور ہاتھ بھاگنا چاہتا ہے، آپ سے دور رہنا چاہتا ہے، لیکن کیا کرے، وہ بھی مجبور ہے، ان کو بھی رہنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے ان کی حرکت دیکھ رہے ہیں، کہہ رہا سستی آ رہی دل میں، ان کو سستی آ رہی ہے لائک کرنے میں، کیا کہا جائے۔ نمونوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ مارکیٹ میں الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے نمونے پائے جا رہے ہیں۔
ہاں چلیے انٹرول کا وقت ختم ہو چکا ہے، چلیے آپ درود شریف پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ تفسیر چالو ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ اور بعض لوگ ہیں کہ اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہوں کا، ملایا انہوں نے ایک کام نیک اور دوسرا بد، قریب ہے اللہ معاف کرے ان کو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کچھ لوگ برائی کو اچھائی سے ملا دیتے ہیں اور اچھائی کو برائی سے ملا دیتے ہیں، کیونکہ ایسا نادانی میں کرتے ہیں یا تو جان بوجھ کے کرتے ہوں گے۔ قرآن نے کہا خلطوا عملا صالحا، کہ عمل صالحہ کو وآخر سیئا، اور عمل سیئا کو، عمل سیئا اور عملا صالحہ کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور آپس میں گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے کہ ایسے شخص کو جاننا چاہیے کہ عملا صالحہ کو الگ رکھیں اور آخر سیئہ کو اصل رکھیں، یعنی عمل صالح کو اور عمل بد کو الگ الگ کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ یعنی کبھی کبھی انسان اچھائی کرتا ہے، اسی کے ساتھ کوئی برائی بھی کر لیتا ہے، تو اچھائی کو بھی ملا دیتا ہے اور برائی کو بھی ملا دیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اس پر توبہ کو لازم کر دیتا ہے اور کہتا ہے عسى اللہ ان یتوب علیہم، کہ قریب تم اللہ سے توبہ کرو اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ سے بے فکر رہو۔ اور یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن بھر میں 70 مرتبہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو آپ اللہ سے توبہ استغفار کیجئے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار آپ کے لیے آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آگے قرآن نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اور لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ، پاک کرے تو ان کو اور بابرکت کرے تو ان کو اس کی وجہ سے، اور دعا دے ان کو، بے شک تیری دعا ان کے لیے تسکین ہے اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اپنے مالوں میں سے صدقہ کرو، اپنے مالوں میں سے صدقہ نکالو، اور مال کا جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ نکالو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو انسان زکوٰۃ خود کھا جاتا ہے گویا کہ وہ پلید چیز کھا رہا ہے، ناپاک چیز کھا رہا ہے، اور اللہ تم سے زکوٰۃ نکلوا کر تمہارے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے مال کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانے دینا چاہتا، کیونکہ زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے وہ غریبوں کا حصہ ہوتا ہے، مسکینوں کا حصہ ہوتا ہے، فقراء کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کو تم ہڑپ لو اور تم خود کھا لو، یاد رکھو ایسا شخص گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے اور ان کے مال ناپاک ہو رہے ہیں، گویا کہ وہ حرام مال کو اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے کی طرح وہ کھا رہا ہے، اور بخل کی طرح اللہ بخل کر رہا ہے، ایک ایک روپیہ وہ نکال نہیں رہا اس وجہ سے کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے۔ یاد رکھو قرآن نے کہا کہ مال تمہارا صدقہ دینا یہ تمہارے لیے بڑھوتری کی علامت ہے، کمی کی علامت نہیں ہے۔ تم جب صدقہ دیتے ہو یا زکوٰۃ نکالتے ہو تو بظاہر لگتا ہے کہ مال میں کمی ہو رہی ہے، 100 روپے میں آپ نے 5 روپیہ نکالا تو 95 روپیہ ایسا لگتا ہے بچا ہے، لیکن نہیں، اس میں بڑھوتری ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس 5 روپے کو 5000 کے قریب بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ ایک نیکی کے برابر 10 گنا دیتا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مال زکوٰۃ کا کھا لینا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ غریبوں کا حصہ غریبوں میں دینا چاہیے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کے پاک کرے تو ان کو اور بابرکت کرے ان کو ان کی وجہ سے، اور دعا دے ان کو، بے شک تیری دعا ان کے لیے تسکین ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده
عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ آپ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور لیتا ہے زکاتیں، اور یہ کہ اللہ ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے گناہوں کو نہ معاف کر سکتی ہے نہ آپ کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے. اور اللہ اب غلطی ہوئی ہے انسان سے تو انسانوں سے معافی نہیں مانگنا، اگر اللہ کے حقوق ہیں تو اللہ سے مانگنا ہے، بندوں کے حقوق ہیں تو بندوں سے بھی مانگنا ہے اور اللہ سے بھی مانگنا ہے. یہاں پر دو باتیں ہیں، حقوق اللہ سے مانگے جائیں گے اور حقوق العباد بندوں اور اللہ سے دونوں سے مانگے جائیں گے. جب تک حقوق العباد کو آپ ادا نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا اور حدیث شریف میں بھی باضابطہ صاف اعلان ہوا کہ جو انسان بندوں کے حق مار لیتا ہے تو اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ بندہ خود ان کو معاف نہ کر دے یا ان سے معافی تلافی نہ کر لے، کیونکہ حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن نہیں کرے گا کیونکہ بندے کا حق ہے. قرآن نے اسی کو کہا کہ توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے اور توبہ قبول کرنے کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے سامنے توبہ قبول کرنے سے اللہ کو روک دے کہ آپ توبہ قبول نہیں کر سکتے. اس لیے صاف یہاں پر اعلان کر دیا گیا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور کہہ کہ عمل کیے جاؤ، پھر آگے دیکھ لے گا اللہ تمہارے کام کو اور اس کا رسول اور مسلمان، اور تم جلد لوٹائے جاؤ گے اس کے پاس جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں سے واقف ہے، پھر وہ جتاوے گا جو کچھ تم کرتے تھے. یعنی ساری دنیا کی چیزیں جو تم کر رہے ہو اللہ بہتر دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، سن رہا ہے، اور جلد ان قریب تمہیں اپنے پاس بلا کر اور بلانے کے بعد جو تم نے کیا ہے وہ تمہارے سامنے فَيُنَبِّئُكُم ظاہر کر دے گا، چاہے وہ غیب کی باتیں ہوں جو اللہ سے چھپا کر کہی گئی یا سامنے کیا گیا ہو، یا تم نے اپنے سمجھ گیا اپنے ذہن میں یہ سمجھ لیا کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا. تو یاد رکھیے چاہے وہ عالم الغیب والشہادہ، چاہے وہ چھپی چیز ہو یا شہادہ یعنی کھلی ہوئی چیز ہو، سب اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا کہ تم نے یہ حرکتیں کی ہیں اور تمہاری یہ اعمال ہے بما کنتم تعملون، اور وہاں سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا. وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم. اور بعض وہ لوگ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں ہے حکم پر اللہ کے، یا وہ ان کو عذاب دے یا ان کو معاف کرے، اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف اعلان کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے ڈھیل دے رکھا ہے، کچھ لوگوں کو گناہوں میں ہم نے رسی کو ابھی چھوڑے ہوئے ہیں، اور جب وہ اپنے گناہوں میں ملوث ہو کر بالکل ٹائٹ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو ٹائٹ کرے گا اور پھر ان کو ایسا عذاب دے گا اور ایسی عبرتناک موت دے گا کہ وہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. کیونکہ آخر اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ظالم بھی ہیں، کفار بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اور ظلم کرنے والے، قتل و غارت کرنے والے، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والے، یہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ان کو چھوٹ دے رہا ہے، ان کے رسیوں کو چھوٹ ابھی دیے جا رہا ہے کہ چلو تم ابھی کر لو. لیکن جب تم توبہ بھی نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ رسی کو کھینچتا ہے، اور رسی کو کھینچنے کے بعد تم اللہ کی جکڑ میں، اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہو، پھر اس وقت تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے. اسی کو قرآن نے کہا بعض وہ لوگ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں ہے حکم پر اللہ کا حکم کی وجہ سے ابھی رسی ٹائٹ نہیں ہو رہی ہے، ان کو عذاب دے اور یا ان کو معاف کرے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. اس لیے صاف اعلان کر دیا گیا ہے. اس میں قسم اول کا یہ بیان آگے آتا ہے کہ
کہ کچھ لوگ ہیں جن کا معاملہ خدا کے حکم آنے تک ملتوی رکھ دیا گیا ہے عدم اخلاص توبہ کی وجہ سے۔ ان کو آپ دیکھیں، میں نے یہی بات نہیں کہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کبھی کبھی فوراً سزا نہیں کرتا یا فوراً گرفت نہیں کرتا، کہ بعد میں یہ ہو سکتا ہے انسان توبہ کر لے، ملتوی کر دیا جاتا ہے، جس کا تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جن کا معاملہ خدا کے حکم آنے تک ملتوی ہے کہ عدم اخلاص توبہ کی وجہ سے ان کو سزا دے گا یا اخلاص کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خلوص سے عدم خلوص کا حال خوب جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے، پس بمقتضائے حکمت خلوص کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور بغیر خلوص کے قبول نہیں کرتا۔ اگر کبھی بلا توبہ معاف کرنے میں حکمت ہو تو ایسا بھی کرتا ہے۔ پھر آدمی انسان گناہ کرتا ہے تو یاد رکھیے گناہ میں ایک چیز ایسی ہے اللہ نے رکھی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے اور انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو یہ کام کیے، چاہے چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا سے بڑا گناہ ہو، انسان کو احساس ضرور ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو کبھی اپنے اندازہ لگایا ہوگا کہ کوئی گناہ آپ نے کیا اور احساس ہوا ہوگا کہ یار یہ گناہ ہم نے غلط کیا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان ایک فلم دیکھ لیا اور بعد میں احساس ہوا یار بہت غلط کیا، آنکھوں نے بہت زنا کیا، آنکھوں نے بہت غلط چیزیں دیکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے بلا وجہ کسی کو ایک تھپڑ جڑ دیے، پھر بعد میں افسوس یار بلا وجہ ہم نے ان کو مار دیا، افسوس ہوا، پھر بعد میں احساس ہوا یار ان سے ہم معافی مانگ لیں۔ تو بے شمار ایسے آپ کو دیکھیے گناہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفت رکھی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے، پھر احساس ہونے کے بعد توبہ کی طرف انسان رجوع ہوتا ہے کہ ہم کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم اب آئندہ نہیں کریں گے۔ اور یہ خاص طور سے مردوں میں سے زیادہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، عورتوں میں احساس بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ حضور کی دعاؤں سے کھلا رکھا ہے کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب میں مبتلا نہ کر کے کچھ مہلت دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی گناہ کی وجہ سے کسی بنیاد پر گناہ کر لیا ہو، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے وہ توبہ استغفار کر لے، اور توبہ استغفار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فرشتہ بائیں سائڈ بیٹھا ہوا ہے اور داہنے سائڈ جو فرشتہ بیٹھا ہے تو یہ فوراً گناہوں کو نہیں لکھتا ہے۔ جیسے ہی کوئی گناہ آپ کرتے ہیں تو یہ فرشتہ جو بائیں سائڈ میں بیٹھا ہوا ہے جو گناہ لکھنے پر متعین ہے یہ فوراً نہیں لکھتا ہے، اس لیے کہ یہ فرشتہ منع کرتا ہے داہنے والا کہ ابھی نہیں لکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ استغفار کر لے، تو توبہ استغفار کر لے تو اس کے بعد تم نہیں کرے گا تب لکھنا۔ لیکن آپ جیسے ہی کوئی نیکی کا کام کرتے تو فوراً یہ فرشتہ لکھ لیتا ہے، یہاں پر یہ لیٹ نہیں لگاتا کہ بعد میں اس کو لکھ لیا جائے گا یا کوئی گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو نیکی کو مٹا دیا جائے گا، نہیں۔ تو یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دینے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کو جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ بہانہ تلاش کرتا ہے۔ اس لیے تو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا، اللہ سے زیادہ مہربان، اللہ سے زیادہ انسان کو پرکھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بہانہ تلاش کرتا ہے کسی طرح یہ نیکی کا کام کر لے۔ اب تم کام ایسے کر رہے ہو کہ تم کہو گے کہ ہم فلمیں دیکھتے رہیں، ناچ گانے دیکھتے رہیں، برائیاں کرتے رہیں، ایک دوسرے کی ہم حرکتیں کرتے رہیں، اور پھر ہم تم کو جو ہے معاف کر دیں تو یہ ہم تمہیں جنت دے دیں اور جنت میں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دیں۔ تو جب دنیا میں تمہیں کوئی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی تو کیسے جب دنیا کا ٹیچر، اسکول والا ٹیچر جب تمہیں فیل ہونے کی بنیاد پر تمہیں جنت میں داخل تمہیں اگلا کلاس نہیں دیتا ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ دے دے گا؟ اس بات کو بھی غور و فکر انسان کرتا ہے اور کرنا چاہیے، محاسبہ نفس انسان کو کرتے رہنا چاہیے اور یہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ مہک جی آ گئی ماشاءاللہ، خطرناک طریقے سے ڈپ پی لگا کے اپنے دودھی کو لگا کے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار تو حکمتیں رکھی ہیں کہ توبہ استغفار کر لے۔ آگے قرآن نے کہا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ اور جنہوں نے بنائی ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ گناہ کو تقریباً 6 گھڑی 6 ساعت
تک, ہاں 6 گھنٹے وغیرہ اس طرح کے بارے میں آتا ہے کہ روک لیتا ہے. اگر بندہ اس دوران توبہ استغفار کر لے تو وہ گناہ نہیں لکھتا, اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے. ہاں بالکل ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک, ماشاء اللہ. تو مہندی ماشاء اللہ. اور مہندی جو لگائی ہوئی ہے وہ مہندی کیسی ہے معلوم ہے؟ ایمرجنسی والی, الکوہل والی مہندی ایمرجنسی والی لگائی ہوئی ہے, اور دکھا رہی ہے کہ ہم جو ہے نا پھول پتی والی وہ والی مہندی جو ہے جو نکال کے لاتے ہیں نا درخت سے مہندی, وہ والی لگائے ہیں. سب جو ہے سب کہانیاں ہیں. بہرحال الحمدللہ. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد ضد پر اور کفر پر اور پھوٹ ڈالنے کو مسلمانوں میں اور گھات لگانے کو اس شخص کی جو لڑ رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے پہلے سے, اور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی ہی چاہتی تھی, اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اب یہاں پر تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی. اچھا یہ بتائیے کہ جو مسجدیں ہیں, کیا یہ مسجد نقصان کا باعث ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مسجد فتنے کا سبب بن سکتا ہے؟ کیا یہ مسجد انسان کو ضرر دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ آپ کہیں گے کہ مسجد کیسے ضرر دے سکتا ہے, مسجد کیسے فتنہ ہو سکتا ہے, مسجد میں کیسے فتنہ فساد مچایا جا سکتا ہے؟ نہیں, بلکہ کچھ ایسی مسجدیں حضور کے زمانے میں بھی رکھی گئیں جو صرف فتنہ پھیلانے کے لیے, وہاں سے حضور کو قتل کرنے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے ناپاک کوشش کی گئی, جسے مسجد ضرار کہا جاتا ہے. مسجد ضرار کہا جاتا ہے کہ مسجد ضرار کچھ لوگوں نے بنایا صرف اور اس لیے کہ وہاں سے سازشیں کی جائے, میٹنگیں کی جائے, وہاں سے سیاست کیا جائے, وہاں سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے اور حضور اور اسلام سے روکا جائے, اسلام اور کلمے سے منع کیا جائے. ایسی مسجدیں رکھی گئی, اور جب سوال کیا گیا کہ ایسی مسجدیں کیوں بنائی تو کہا گیا کہ ہم تو صرف اس لیے بنائے کہ اس میں نماز ہوگی, بھلائی کی آڑ میں کبھی کبھی لوگ جو ہے برائی کرتے ہیں, بھلائی کی آڑ میں کچھ لوگ برائی کرتے ہیں, اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا, اس لیے کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ جو مسجد ضرار تھی اس کو بالکل کاٹ کر رکھ دیا گیا. نجھت جی ماشاءاللہ ہے, تو بیچ بیچ میں آپ ثبوت دیتے رہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مسجد ضرار اسی کو کہا گیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ, کہ جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد ضد پر عناد پر دشمنی پر اور کفر اور پھوٹ ڈالنے کو مسلمانوں میں اور گھات لگانے کو اس شخص کے جو لڑ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے پہلے, اور وہ قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی کے لیے مسجد بنائی ہے. اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں, مکاریے ہیں, لپاڑیے ہیں, وہ کذاب ہیں, وہ مجرم عمل کرنے والے ہیں کہ جو اللہ کو جو ہے مکر و فریب میں لانا چاہ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ مکر و فریب کرتے, اللہ کو دھوکہ دڑی دے رہے اور کہہ رہے کہ ہم تو بنائے ہیں مسجد اللہ کے لیے, بھلائی کے لیے. تو وہ اللہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں اور اللہ کو کہہ رہے کہ ہم نے بھلائی کے لیے, تو اللہ کو تم چکمہ دے رہے ہو. یاد رکھو مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ اللہ کے ساتھ تم مکر کرتے ہو تو اللہ تم سے زیادہ مکر کرنے والا, اللہ تم سے زیادہ چالاک ہے, اللہ تم سے زیادہ سازشوں کو جاننے والا ہے. اللہ سے کہہ رہے ہو کہ ہم تو بھلائی کے لیے مسجدیں بنائی ہیں, ہم نے تو لوگوں کو نماز کے لیے آپ سے جوڑنے کے لیے بنایا. قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ تو ضد پر عناد پر بنایا گیا, جس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے, مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اس کو کہا گیا کہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجدیں بنائی ہیں کہ اسلام کو ضرر پہنچائے اور اس میں بیٹھ کر کفر یعنی عداوت رسول کی باتیں کرے اور اس کی وجہ سے ایمان والوں کے مجمع میں تفریق ڈالیں. کیونکہ جب دوسری مسجد بنائی جائے اور ظاہر کیا جائے کہ خوش نیتی سے بنائی ہے تو ضرور ہے کہ پہلی مسجد کا مجمع کچھ نہ کچھ منتشری ہو جاتا ہے, اور یہ بھی غرض ہے کہ اس شخص کے قیام کا سامان کرے جو اس مسجد بنانے کے قبل سے خدا اور رسول کا مخالف ہے. اور مراد ابو عامر راہب ہیں جو پوچھو تو قسمیں کھائیں گے کہ جیسا کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پہلے بھی پوچھ پر کھا چکے ہیں کہ بجز بھلائی اور ہماری کچھ نیت نہیں, بھلائی سے مراد آشائش اور گنجائش ہے. اللہ گواہ ہے کہ اس دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں, لپاڑیے ہیں,
مجرم ہیں، کذاب ہیں کہ حضور کو دھوکہ دے رہے ہیں، حضور سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجدیں بنائی ہیں اللہ کے لیے، بلکہ اپنی سازش کے لیے، نیتاؤں کے لیے، حضور کو ستانے کے لیے، حضور کو برا بھلا کہنے کے لیے، حضور کی جماعتوں میں تفریق ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجدیں بنائی۔ ایسی مسجد آج بھی اگر بنتی ہے تو اس کو توڑ دینا چاہیے، اس کو ہٹا دینا چاہیے وہاں سے، کیونکہ صاف قرآن نے کہا جہاں جہاں بھی مسجد ضرار بنائی جائے گی، جہاں پر اس مسجد سے لڑائیوں کا حکم دیا جائے گا، اس مسجدوں سے برائیوں کا حکم دیا جائے گا، اس مسجدوں سے سیاست کی جائے گی، اس مسجدوں سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس مسجد کو ہٹا دیا جائے گا۔ آج بھی جو بنگال میں ہمایوں کبیر نے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر، مسلمانوں کو کے ساتھ غداری کر کے جو مسجد بابری کے نام پر بنائی، صرف اس وجہ سے کہ اس میں تفرقہ ڈالا جائے، مسلمان کو ایک طرف کیا جائے، ہندو مسلم کرائے جائیں، اور بے شمار ان کے ذریعے سے لوگوں کو بہلایا جائے، چند وصول کیے جائیں، یہ مسجد ضرار کے حکم میں ہیں، مسجد ضرار کے حکم میں ہیں ایسے مسجدیں۔ یہ مسجدیں گرا دینا چاہیے۔ اس مسجد میں لڑائیاں ہوں گی، فساد ہوں گی، اس مسجد میں برائیاں ہوں گی، بے شمار خرابیاں ہوں گی، اس مسجد سے ہندو مسلم ہوں گے، اس مسجد پر سیاست ہوں گے، اس لیے اس مسجد ضرار کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ ہمایوں کبیر بدبخت، نالائق، کمینہ، گمراہ قسم کا امت مسلمہ کو مسلمان کے جذبات سے کھیلنے کے لیے انہوں نے یہ مسجدیں رکھی، اور سیاست کو چمکانے کے لیے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا۔ یہ صاف اسی حکم میں ہے جیسے حضور نے فرمایا تھا والذی نتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ مسجد ضرار کو گرا دیا جائے اس لیے کہ اس میں بیٹھنے والے لپاڑیے ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، کذاب ہیں، لیپا پوتی کرنے والے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کو بالکل جھوٹ ہے جب اس مسجد کی یہ حالت ہے کہ واقعی میں مسجد نہیں بلکہ مضر اسلام ہے، تو آپ اس میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ البتہ اور ایسی مسجدوں میں نماز بھی نہیں پڑھی جانی چاہیے، ایسی مسجدوں میں نماز کے لیے بھی کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے یعنی روز تجویز سے تقوی، اخلاص پر رکھی گئی ہو، مراد مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کو دیکھیے، اخلاص پر رکھی گئی، تقوی پر رکھی گئی، طہارت پر رکھی گئی، نیکیوں پر رکھی گئی، محبت کا پیغام دینے پر رکھی گئی، بھائی چارے پر رکھی گئی، مسجد قباء پر نماز پڑھی جائے گی۔ وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ چنانچہ گاہے بگاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، نماز پڑھتے تھے۔ اس مسجد قباء میں ایسے اچھے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب پاک ہونے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب دونوں مسجدوں کے بانیوں کا حال معلوم ہو گیا تو پھر سمجھ لو کہ آیا اس شخص سے بہتر ہے جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد خدا سے ڈرنے پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی ہوئی ہو۔ وہ شخص بہتر ہوگا جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد کسی گھاٹی یعنی غار کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو رکھی ہو۔ مراد اس سے اغراض باطلہ کفریہ ہے، ناپائیداری اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جس مسجد میں برائی کا عمل ہو، جس مسجد میں سازشیں ہوں، اس مسجدوں کو گرا دینا چاہیے، اس مسجد میں نماز کے لیے تک کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں کے سارے جو آج جہاں بھی اس طرح کی مسجدیں لڑائیوں کے لیے، آج ہمارے گاؤں میں دیکھیے ایک دشمنی کے لیے، سازشوں کے لیے، گاؤں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے۔ چھوٹے سا گاؤں ہے، بستی ہیں، اور لڑائیاں آپس میں کر کے ایک الگ 1.5 اینچ کی مسجدیں بنا کے اپنی ڈگڈگی بجاتے ہیں، اپنی ڈگڈگی بچاتے ہیں، پھر وہاں سے سازشیں کرتے ہیں، وہاں سے ایک دوسرے کے خلاف، ایک مسجد کے خلاف دوسری مسجد کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ بھی اسی حکم میں شامل ہوگا، وہ بھی اسی حکم میں شامل ہوگا، وہ بھی اسی حکم میں شامل ہوگا۔ اپنی 1.5 اینچ کی مسجد بنا کے اس مسجد میں مسجد کی نماز ہی پوری نہیں ہوتے، ایک سب تک نہیں بھرتے، اور 1.5 اینچ کی مسجد الگ بنا دیے گئے۔ یہ سراسر یہ مسجد ضرار کے حکم میں آئے گا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔
بہتر ہوگا جس نے اپنے جس کی عمارت اخلاص پر رکھی گئی، تقوی پر رکھی گئی، طہارت پر رکھی گئی، وہاں پر اس طرح کے کام کیے جائیں گے، پھر وہ عمارت اس ربانی کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، یعنی وہ عمارت تو گری بوجہ اس کے کنارے پر، جب وہ کنارہ پانی سے کٹ کر گرے گا وہ عمارت بھی گرے گی۔ بانی اگر اس لیے کہ اس عمارت میں رہتا تھا، چونکہ مراد اس سے اغراض کفریہ ہیں جو موصل الی النار ہے، اس لیے فرمایا وہ اس کو لے کر جہنم جا گری، اور اللہ تعالیٰ اس ظالموں کو دین کی سمجھ ہی نہیں دیتا۔ بنائی تو مسجد کے نام سے جو کہ دین کے شاعر میں سے ہیں، اور غریزہ اس میں کیسی کیسی فاسد کر لیں۔ ان کی یہ عمارت یعنی مسجد جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کانٹا سا ہے، کھٹکتی رہتی ہے، کیونکہ جس غرض سے بنائی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اور قلعی کھل گئی سو الگ پھر اوپر سے منہدم کر دی گئی، غرض کوئی ارمان نہ نکلا، اس لیے ساری عمر اس کا افسوس اور ارمان باقی رہے گا۔ ہاں اگر ان کے وہ دل ہی جس میں وہ ارمان ہیں فنا ہو جائے تو خیر، وہ ارمان بھی اس کے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑے حکمت والے ہیں اور ان کی حالت کو جانتے ہیں اور اسی کے مناسب سزا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی کے مناسب اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ تفسیر تقریباً 110 تک ہو چکا ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہماری تفسیر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ سے چلے گا، کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے، صرف 10 منٹ باقی ہے، تو 10 منٹ ہم آپ کو انٹرول دے دیتے ہیں، کوئی سوال جواب کرنا ہو تو کوئی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ اور بے شمار ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، بے شمار ہم سب کو اللہ تعالی رزق حلال نصیب فرمائے، اور ہماری زندگی اللہ تعالی اچھے گزار دے، اور اللہ والی زندگی گزار کے ہم یہاں سے انشاءاللہ جائے، یہی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ چلیے اللہ حفاظت فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے کسی کا کوئی سوال ہو تو کریں انشاءاللہ۔ بابو مسجد میں جھاڑو لگا دو جلدی، سب پوچھا لگا دینا ہے، اس سب میں جتنا ابھی سب گر گیا ہے وہ پانی گرا ہے، پوچھا لگا دو جلدی سے۔ جمیل بھائی آ گئے ہیں، ہمارے اشتیاق بھائی آ گئے ہیں، جلدی جلدی، ہاں جلدی سے 125 تک کرنا ہے، 225 لائک ہو جانا چاہیے 10 منٹ میں، پورا 250 تو نہیں ہو پائے گا لیکن کتنا 225 تک تو ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جلدی کریں ماشاءاللہ، جلدی جلدی لائک کرتے ہیں۔ باقی کسی کا کوئی سوال ہو تو کریں۔ مفتی صاحب، عورت زیادہ نیک ہوتی ہے یا مرد زیادہ نیک ہوتے ہیں؟ بھائی اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ عورت زیادہ نیک ہوتی ہیں یا مرد زیادہ نیک ہوتے ہیں۔ اعمال جیسے ہوں گے اس کو نیکی کا اعتبار کیا جاتا ہے، جس کے جیسے اعمال ہوں گے۔ اگر عورتیں، بعض ایسی عورتیں ہیں جو مرد سے بڑھ جاتے ہیں، اور بعض مرد ایسے ہیں جو عورتوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو دیکھیے، عورتوں کی نیک ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں حضرت فاطمہ کو دیکھیے، ان کا مقابلہ مرد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، جنتی عورتوں کی وہ سردار بنا دی گئی۔ ایسی حضرت فاطمہ تھیں رضی اللہ عنہا، حضور کی سب سے چھوٹی چہیتی بیٹی۔ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال رات میں ہوا اور جنازہ دن میں انتقال ہوا، اور جنازہ انہوں نے کہا رات میں میری جنازہ نکالی جائے۔ صاحب پوچھا ان سے کہ آپ ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ دن میں نکالے اور میرا چہرہ یا میرا جسم کا کوئی ساخت مجھے کوئی دیکھے، اس لیے کہ میں آج تک میرا نہ چہرہ کوئی دیکھا ہے اور نہ میرا کوئی بال تک دیکھا ہے، اس لیے میرا جنازہ رات میں نکالا جائے۔ تو یہ حضرت عائشہ تھی۔ تو حضرت عائشہ کے بارے میں یہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اتنی نیک تھی کہ تہجد کے لیے جب بیٹھتی تھی تو پوری رات گزر جاتی تھی اور کہتی تھی اے اللہ تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو پایا۔ حضرت فاطمہ کا پورا واقعہ آپ پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ اتنی نیک تھی، چھوٹی حضرت عائشہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی اور بے شمار حدیث لکھنے والی تھی، بے شمار چیزیں ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ مرد کو سپورٹ کرتے ہیں یا عورت کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم نیک لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کون مرد ہے کون عورت ہے۔ اللہ کے ہاں اخلاق دیکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں، خوبصورتی نہیں دیکھا جاتا، چہرہ نہیں دیکھا جاتا کون کالا ہے کون گورا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ولا لعربی ولا لعجمی، ہے نا، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ ان کو فضیلت ہے ان کے تقوی کی بنیاد پر۔
ظہر پڑھ لو عیز بھائی، جی انشاءاللہ بھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو مفتی صاحب مجھے دوسری سورہ بھی حفظ ہو گئی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ ہاں جزاک اللہ خیر۔ سر کوئی نعت سنائیے پلیز۔ نعت کا وقت میرے خیال سے ہے نہیں، صرف 5 منٹ باقی، 3 منٹ باقی ہیں، 53 ہو گیا۔ اچھا ہاں ہے ٹائم، 5-6 منٹ ہے ابھی۔ اور السلام علیکم وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب عورت کے سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرما دیں۔ عورتوں کو ہم یہ کہیں گے کہ ڈرام میں بند نہ کریں مردوں کو، اور مردوں کو آج کل ڈرام میں بند نہ کرے، فریج میں کاٹ اٹھ کے بند نہ کریں، اور مکسر میں ان کو پیس کے نہ رکھ دے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ عورتیں اپنے شوہر کو اچھا سے رکھے، محبت دے، پیغام دے، اور لوگوں کو یہ کہے کہ ہم بھی ایک بیوی ہیں، سمجھے؟ نہیں تو آج کل کی ماشاءاللہ ڈرام میں بھرے جا رہے ہیں، مکسر میں پیسے جا رہے ہیں، دھکے دیے جا رہے ہیں، فریج میں کاٹ کے رکھے جا رہے ہیں، اور ٹائلز لگا کے باتھ روم میں انا للہ کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ ان سب سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم عورتوں کو یہی نصیحت کریں گے کہ آپ کسی کی ماں بننے والی ہے، کسی کے کسی کی بیوی بننے والی ہیں، کسی کی خالہ بننے والی ہے، کسی کی پھوپھی بننے والی ہے، کسی کی کچھ بھی بنے تو اللہ حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے؟ ولاگنگ کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہو، صرف آواز اس میں ڈائل کرو، چہرہ وغیرہ اس کا یہ کرنا چاہیے، چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔ ولاگ کرتے ہیں آپ کا ولاگ اگر ہمارے ویڈیو پہ کمنٹ کر دیں، دیکھیں گے کیسا ہے آپ کا ولاگ، سمجھ میں آئے گا تو بتائیں گے انشاءاللہ کس حساب سے، اگر جائز ناجائز والا مسئلہ ہوگا تو بتائیں گے۔ آپ میرے کسی ویڈیو پہ کمنٹ کر دیں گے تو ہم چیک کر لیں گے آپ کا۔ جی بے شک میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتا۔ معاویہ کو نہیں مانتے رضی اللہ عنہ تو تم گمراہ ہو، تمہارا ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، تمہارا فیصلہ اللہ پر ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجھت جاوید ولاگ، کیوں ہنسی آ رہی ہے ان کو؟ کون سا چٹکلا چھوڑ دیا میں نے کہ ہنسی آ رہی ہے؟ مولانا صاحب میری بیوی مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہارا چہرہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو کہو کہ مکھنجو بیویوں ذرا بتاؤ کہ جب تم کو پسند نہیں تھا تو اس وقت تو بڑی مری جا رہی تھی، تم سے ہی شادی کریں گے، تم سے پورے گاؤں سے لڑ گئی، پورے خاندان سے لڑ گئی ہے نا، اور آج 10 سال ہو گئے شادی کے، بال بچے ہو گئے، چھوٹے موٹے کلبل کرنے والے، چیپ ہو پکار کرنے والے بچے آ گئے، تو آج نہ پسند کر رہی ہو، سمجھے؟ تو ایسی بیوی کو کیا کرو معلوم ہے؟ پیپل کے درخت پہ الٹا لٹکا کے اور ہرا بانس خرید لو یا منگوا لو، اور ہرا بانس سے دے تھرائی اس وقت کرو کہ جب تک کہ وہ جو ہے شانت نہ ہو جائے، سمجھے؟ پورا جو ہے خون چوس کے، اور آپ کہہ رہی ہے کہ تمہارا چہرہ پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ پیپل کے درخت پہ الٹا لٹکا کے تھرائی کرنا چاہیے، اور اس وقت تک تھرائی کرو جب تک تھک نہ جاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ مفتی صاحب ماشاء اللہ کیا بول رہے ہیں؟ التمش بھائی جی۔ مفتی صاحب میری شادی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے لیکن شادی نہیں کروا رہے گھر والے۔ شادی گھر والے اس لیے نہیں کروا رہے کہ تمہاری حرکتیں تو ایسی ہوں گی، اور تمہاری حرکتیں ایسی ہوں گی کہ شادی کرا کے بیچارے گھر والے پھنس جائیں گے۔ پورے دن گھر میں پڑا سو رہا ہے، پورے دن نہ کمانا ہے، نہ دھمانا ہے، نہ کہیں جانا ہے، پورے دن کھاؤ پیو اور لیٹے رہو، تو بھائی ماں باپ کیسے کروا دیں گے؟ اپنے خرچہ پہ تو نہیں کروائیں گے، تو اپنے کو خرچہ دیکھنا پڑے گا نا۔ اچھا ہاں ڈرم میں بھر دے، اس پر ہنسی آئی۔ ہاں تو کیا کہا، ہم تمام مردوں میں بہت زیادہ جو ہے ڈر کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، ہم تمام مرد سماج جو ہے ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا ہم لوگوں کا۔ اب جن کی شادی ہو گئی تو وہ تو اب بیچارہ ڈر کے ماحول میں ہی ہے، اور جن کی نہیں ہوئی وہ تو بیچارہ ڈر رہا ہے کہ شادی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ شادی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور کیسی لڑکی سے کرنا چاہیے۔ تو کیا کہا جائے، پورے مرد سماج میں ڈر کا ماحول ان چڑیلوں نے، ان ناگینوں نے کہہ لیجئے، ان ڈائنوں نے پورا سماج میں ڈر کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جن کا لاسٹ بلاگ دیکھا تو ان پر دو ڈرامے کا چھت کے اور اوپر رکھا ہوا تھا بالکنی میں۔ اچھا آپ سبھی سے گزارش ہے جلدی کرو بھائی، جلدی 200۔ ارے
भाई 200 टारगेट पूरा होना चाहिए। अरे भाई 200 भी नहीं हुआ, जल्दी से 168 हुआ, जल्दी करे भाई, 200 लाइक करना है पूरा। अरे भाई लाइक पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपकी फ़िरक़ा कौन सा है? आपका फ़िरक़ा अहले सुन्नत वल जमात। मुझसे घर का माहौल इतना नहीं मुफ्ती साहब डर का माहौल इतना नहीं जितना आप फैला रहे हैं। नहीं यार, बिल्कुल सही फैला रहे हैं हम। पूरे मर्द समाज में डर का माहौल है भाई, हम मर्द में रहते तो हम जानते हैं ना। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जल्दी भाई 200 लाइक पूरा होना चाहिए, जल्दी करें। असमत तंबुली जी जल्दी, असमत तंबुली जी को ज़बरदस्त तरीके से हंसी आ रही है। मौलाना साहब मेरी बीवी हमेशा मुझे सताती है और कहती है कि तू हमसे बात न किया करो। तो कहो कि बगैर बात किए फिर कैसे काम होगा? समझे, बगैर बात ही किए सारा काम कैसे हो सकता है? बात करना पड़ेगा ना कुछ, हैं? और नहीं मानते तो रात में थोड़ा ही करो उनकी अच्छी तरीके से। क्या सिर्फ नेक अमल से जन्नत मिल सकती है? नहीं, सिर्फ नेक अमल से जन्नत नहीं मिल सकती, बल्कि अल्लाह की मदद और अल्लाह का रहम आपको जन्नत में ला सकता है। आपका नेक अमल आपको जन्नत में ले जाएगा, ये भी ज़रिया बनेगा। लेकिन जन्नत में हम सिर्फ अपने नेक अमल की बुनियाद पर नहीं जा सकते, अल्लाह के रहम करम से की बुनियाद पर जा सकते। नुजत जावेद जी ठीक है, वीडियो पे कमेंट कर दें आप, इंशाल्लाह आपका चेक कर लेंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, मेरे लिए दुआ करें आप। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जल्दी लाइक करो माशाल्लाह, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, टाइम हो चुका है। सिर्फ ख़िताम सहाबा कराम का अदब व एहतराम लाजिम है। हज़रत मुआविया भी उनमें शामिल है रज़ी अल्लाहु अन्हु। हाँ सही बात है, बिल्कुल जल्दी करें। 78 हो गया है, जल्दी करें, दुआओं में याद रखिए। रुक जा, 2 मिनट रुक जाओ। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, लाइक करो। 80 हो चुका है माशाल्लाह, 80 हो चुका है। 90 100 20 लाइक और लाना है, जल्दी करें भाई। अब देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का ज़बरदस्त तरीके से मैच चल रहा है। अब देखते हैं कि इसमें कौन ज़बरदस्त तरीके से जीतने वाला है। जी मुफ्ती साहब जल्दी करें। अब देखते हैं कि मैच लगातार हो रहा है माशाल्लाह। इस बार हम इंडिया पाकिस्तान का नहीं, इंडिया और बांग्लादेश का कराएँगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। हाँ, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। यहाँ पर हम मर्द के लिए अनहु और औरत के लिए अनहा का इस्तेमाल होता है। तो पंखा बंद कर दो ना, सब सूख जाएगा ऐसे ही। जल्दी करो, हम 82 हो चुका है। जल्दी करें भाई। जितने हज़रात हैं ना माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से फील्डिंग हो रही है और बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर उतर चुके हैं आसिया जी मैदान में, और इसी तरीके से मिनहाज भाई यहाँ पर उतर चुके हैं बल्ला लेकर माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से। देखते हैं, लाइट चालू करें ना। हाँ जल्दी करो भाई, जल्दी करो मुफ्ती साहब। क्या मैं सूरह यासीन की तिलावत करता हूँ तो क्या मेरी जन्नत मिलेगी? भाई सूरह यासीन की तिलावत करने पे जो आपको सवाब मिलेगा और उसकी जो नेमतें और उसकी जो बरकतें वो हासिल होगी, लेकिन सिर्फ सूरह यासीन पढ़ने से आपको जन्नत नहीं मिलेगा, बल्कि आपको और भी काम करने पड़ते हैं। सिर्फ सूरह यासीन से जन्नत नहीं मिलते। अज़ान का टाइम हो चुका है, जल्दी करें भाई। चलो अज़ान दे दो बाबू, चलो अज़ान दे दो। चलिए, आप मुअज्जिन साहब आ गए हैं अज़ान देने के लिए, अज़ान दे रहे हैं। जल्दी करें आप। मुफ्ती साहब क्या आप ख्वाबों की ताबीर उठाते हैं? सेट करना पड़ेगा ना नीचे का। हाँ उसको सेट करो, निकाल के बंद कर दिए। हाँ तो अंदर उसको खोलो, इसको खोलो। वो लगाओ, ये हाँ वो लगा हुआ है। तो आप चेक करो, तो आवाज़ बढ़ा दो, आवाज़ बढ़ा के चेक करो। वज़ीरा जी कह रहे हैं मैं जा रही हूँ, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। जी मुफ्ती साहब पढ़ तो रहा हूँ यार, पढ़ तो रहा हूँ, कहाँ है आपका कमेंट ही नहीं आया, कमेंट ही नहीं आया। और आवाज़ बढ़ा लो, आवाज़ खोलो, आवाज़ बढ़ा लो। पढ़ तो रहा हूँ, कौन सा है बताइए, आपका आया ही नहीं। ख्वाब के अंदर तारा टूटना कैसा है बताइए? वहाँ से बढ़ाओ ना। ख्वाब के अंदर तारा टूटने का मतलब ये है कि आपको नेकी का हुक्म दिया जा रहा है और आपके गुनाह झड़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि नेकी में और आप इजाफ़ा फरमाएं। नहीं, हाँ उसको थोड़ा इधर घुमाओ ना, रुक जा, हटो।
चालू करो इसको चालू करो। कितना कर दे रहे हैं अब? तो तुम उधर मैच फूको, हो गया, और फूको। हाँ फूको तो। अरे मैक तो बंद किया हुआ है रे पागल ने तो। हाँ चालू करो। मैक बंद करके फूक रहा है। आप फूको तो। चलो अजान दो। चलिए जल्दी करें फ़ी अमानिल्लाह करें। चलते हैं इंशाअल्लाह, फिर आएंगे फ़ी अमानिल्लाह। जमील भाई ठीक है, जल्दी करें भाई। 179 हो चुका है, 90, हाँ 90 हो चुका है। 10 लाइक और लाना है, जल्दी करें भाई, जल्दी करें। चलिए जो हजरत पुराने लोग हैं वो जा सकते हैं, टाइम हो चुका है तो, वरना मैच को जितवा के जाए इंशाअल्लाह जल्दी से। जल्दी करें माशाअल्लाह। अजान हो रही है। मुफ्ती साहब अल-हनफिया, अच्छा मैं बोली थी नात पढ़ने के लिए, लेकिन टाइम ख़त्म हो जाएगा, आप नात नहीं पढ़े हैं। अच्छा कोई बात नहीं, रात में सुना देंगे यार, ना टेंशन क्यों ले रहा है आप? तो बिल्कुल छोटी बात पे जो है मुंह फुलावल कर रहे हैं। छोटी बात को दरगुजर क्या करो यार, इंशाल्लाह टाइम नहीं है तभी तो। आप सभी से गुजारिश है जल्दी करें, छोटी मोटी बात। हाँ अजान के टाइम बात नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल खामोश ने अजान का जवाब दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. माशाल्लाह जल्दी माशाल्लाह। हाँ 94 हो गया, हाँ इसलिए तो माशाल्लाह 4 लाइक आपने कर दिया, 94 हो गया। जल्दी करें, 200 करें, जल्दी करें भाई, 6 और लाना है। अब देखते हैं कि सिर्फ जो है 2 बॉल पे 6 रन चाहिए, 2 बॉल पे 6 रन चाहिए। जल्दी करें, 2 बॉल पे सिर्फ 2 मिनट में हम रखेंगे। 2 बॉल पे 6 रन चाहिए, जल्दी करें। देखते हैं कि बांग्लादेश जीतता है कि इंडिया जीतता है। जल्दी करें। आपकी फ़रागत कहाँ से है? आफ्ताब भाई नज़वतुल उलमा से हैं। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी करें माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से मैच बेहतरीन टक्कर की चल रही है इंडिया और बांग्लादेश में। अब देखते हैं कि इंडिया जीतता है, इंडिया की आर्मी जीतती है कि बांग्लादेश की आर्मी जीतती है। ज़बरदस्त तरीके से फाइनल मैच चल रहा है और धीरे धीरे कदमों से ये आफ्ताब भाई चल रहे हैं, अपने पिच पे उतर चुके हैं और वज़ीरा जी पिच पे उतर चुकी है माशाल्लाह। इसी तरीके से मिनहाज भाई बॉलिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं, बेहतरीन देख रहे हैं माशाल्लाह। 1 रन ले लिया है माशाल्लाह, 95 हो चुके हैं माशाल्लाह। हाँ बेहतरीन तरीके से दुआ चल रही है, दुआ में दुआ। वज़ीरा जी रुक जाओ, जल्दी से पूरा करके जाना, जल्दी से मेहनत करो, जल्दी से। अल्लाह हाफिज़।
کہہ رہی ہیں بہترین طریقے سے مقابلہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. 1 رن لے لیا ہے پھر ماشاء اللہ. 196 ہو چکے ہیں, اب صرف 4 رن کی کمی رہ گئی ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں بنگلہ دیش جیتے گا نہ انڈیا مفتی صاحب جی جیتیں گے. میں بنگلہ دیش جیتے گا اور انڈیا مفتی صاحب جیتیں گے. اچھا سر میرے لیے دعا کرنا پلیز انشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ 1 رن لے لیا ہے بالکل. 57 ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. زبردست طریقے سے 1 رن کے 57 دیکھتے ہیں کہ اب 1 رن سے جیتا جا رہا ہے کہ بالکل جو ہے چھکے سے جیتا چوکے سے جیتا رہ جا رہا ہے ماشاءاللہ. بہترین طریقے سے آ گئے ہیں. حافظ صاحب آ گئے ہیں ماشاءاللہ. حافظ صاحب بھی تشریف لائے ہیں. 98 ہو چکے, 1 رن لے چکے ہیں ماشاءاللہ. آپ سبھی سے گزارش ہے لائک کریں. ہاں 98 ہو چکے ہیں, اب 2 رن کی کمی رہ گئی ہے. اب دیکھیں بہترین طریقے سے جتنا. وعلیکم السلام. تم لوگ بیٹھو نا ادھر, سنت پڑھو نا. ہاں 98 ہو چکے ہیں ماشاء اللہ. بہترین طریقے سے مقابلہ بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بھی ویڈیو بنانا, میری آئی ڈی کا نام لے لو پلیز. انشاءاللہ میرے ویڈیو پہ کمنٹ کر دیں انشاءاللہ. نہ بنگلہ دیش نہ انڈیا مفتی صاحب جیتیں گے. جلدی ماشاءاللہ. ہاں بالکل 99 ہو چکے. 1 رن بہترین طریقے سے 1 رن ہو چکا ہے ماشاءاللہ. ابھی 1 رن ہم مقابلے کا ٹکر چل رہا ہے. ٹکر کا مقابلہ چل رہا ہے. ہاں بہترین طریقے سے جیت گئے ماشاءاللہ. انڈیا جیت گئی ہے ماشاءاللہ. مفتی صاحب ماشاءاللہ زبردست طریقے سے. انڈیا کی پاکستان ماشاءاللہ. ہمارا دیش ہمیشہ, انڈیا ہمیشہ سے اوپر رہا اور اوپر رہے گا. اور ہمارے دیش کے لیے باضابطہ ہمارے نبی نے دعائیں کی ہیں اور اس انڈیا سے کہا کہ انڈیا سے ہم کو خوشبو آتی ہے اسلام کی. ماشاءاللہ انڈیا جیت چکا ہے اور ہمیشہ جیتا ہی رہا ہے, کبھی ہارا نہیں ہے کسی میدان میں الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے. الحمدللہ سب اپنا اپنا کف بانٹ لیجیے, آپس میں انعام تقسیم کر لیجیے. چلو ٹھیک ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے. الحمدللہ انڈیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. انڈیا کے رہنے والے مسلم ہندو بھائی سب کو کامیاب کرے. ہندوستان زندہ باد. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے وشو بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ بڑھیا ہے. آداب. ہندوستان زندہ باد. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو.